تو حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج کا زمانہ جو ہے نا، لوگ سوچ رہے کہ بس شارٹ کوئی راستہ ملے گی، کوئی شارٹ کٹ کوئی بات بتا دو. لوگ کہتے ہیں نا شارٹ کٹ بتا دو. تو حضرت نے لکھا ہے کہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے. تو اس متعلق آج ہمارا پروگرام ہے. قرآن عظیم الشان میں اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کیا فرمایا؟ جس کو جہنم سے بچایا گیا، جنت داخل کیا گیا، بے شک یہ کامیاب ہے. اس لیے وہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ انہوں نے یہ موضوع کیوں اختیار کیے کہ بس سارے لوگ چاہ رہے کہ بھئی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، بس سیدھے سیدھے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. تو انہوں نے اس کے متعلق لکھا ہے. اس لیے قرآن عظیم الشان نے بھی فرمایا ہے کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یہ کامیاب ہے. تو اللہ بھی یہ چاہ رہے کہ کامیابی بندے بھی چاہ رہے. ایک جگہ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکیس الناس ومن احزم الناس، اے ہمارے محبوب سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار، دانا، سمجھدار یہ آدمی کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت. کثرت سے موت کو یاد کرے، کثرت سے موت کو یاد کرے، بار بار موت کا تذکرہ کرے، اور جو زیادہ موت کی تیاری میں لگے یہ کامیاب ہے. یہ عقل مند بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، دانا بھی ہیں. تو آج ہمارا موضوع اسی کے اوپر ہے کہ بھئی جنت کا شارٹ کٹ راستہ ملے. کیسے ہم جو ہے نا بس ایسے اعمال میں لگے، بس آنکھ بند ہوتے ہی جنت میں چلے جائیں. کئی ہمارے اسلاف نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ بس جناب مجھ سے پہلے ان کو بشارتیں ملی اور بعد میں لوگوں نے خوابوں میں دیکھے کیا حال ہوا، بس اللہ نے بخش دیا، جاؤ جنت. حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اسلاف میں گزرے، سکھ گھرانے سے تعلق تھا. دارالعلوم دیوبند سے گزرتے تو بس دل میں آتا کہ کبھی میں ان جیسے طالب علم میں بھی شامل ہو جاؤں. ایک دن ایسے ہی آئے اور اندر چلے گئے دارالعلوم دیوبند میں، اور حضرت شیخ سے کہا کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کلمہ پڑھا دیا جیسے ترتیب ہیں اسلام میں داخلے کے. پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھائی شروع کی. تیسرے چوتھے درجے میں پہنچے تو بس وہ تو جناب 2 سوٹ ہیں پاس، 2 جوڑے ہیں کپڑوں کے. ایک بندہ آیا، وہ اس نے کہا کہ جی میری بچی جوان ہو گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں کسی طالب علم سے اس کا نکاح کرا دوں. تو حضرت نے کہا اچھا بس یہ دیکھ لو. جس کلاس میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت شیخ تو انہوں نے کہا یہ طلباء ہیں. تو وہ جو جن کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ تھا تو انہوں نے حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب کو دیکھ کے کہہ رہے میں اسی کو اپنی بیٹی کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہہ رہے وہ یہ تو غریب فقیر آدمی ہے، اب سکھ گھرانے سے نئے مسلمان ہوا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت نے پوچھا تو احمد لاہوری صاحب نے کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جس دن نکاح ہونا تھا اس دن وہ ایک سوٹ 2 کے، بیچارہ سردی کا موسم تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ظہر عصر کے بعد نکاح ہوگا، چلو عصر تک یہ سوکھ جائے گا. وہ سوٹ جو نا سوکھا نہیں ہے، عصر کے بعد انہوں نے ویسے گیلا پہن لیے، اور پھر اسی میں ان کا نکاح ہوا. پھر اللہ پاک جل جلالہ نے بہت کام لیے. لاہور میں وہ درس قرآن دیا کرتے تھے. ہم نے خود حضرت تاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. انہوں نے کہا میں لاہور میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کتنے زمانے میں نے حضرت کا فجر کے بعد ان کا درس قرآن سنا ہے. تو کہہ رہے ایک مرتبہ حضرت تاجی جو نا یہ حضرت احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی عبدالوہاب جو نا ہندوستان میں ہمارے ایک دوست ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب، آپ ان کے پاس چلے جائے، آپ ان کے کام کے آدمی. تو یہ جب ہم 7 مہینے میں جا رہے تھے تو اس وقت مولانا فہیم صاحب نے یہ واقعہ سنایا. تاجی صاحب بھی تشریف فرماتے. مولانا فہیم صاحب یہ 7 مہینوں کی جماعتیں تھی، کوئی 49-50 تک ان سے مذاکرہ تھا. تو اس میں فرمایا کہ 6 مہینے
حضرت مولانا الیاس صاحب کے زندگی کے آخری مجھے ملے. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی زندگی کے آخری 6 مہینے مجھے ملے. تو بس پھر حضرت کے ہاں بار بار آنا جانا ہوا. تو وہ مولانا احمد اللہ لاہوری صاحب بہت بڑے آدمی تھے. ان کے بیٹے بہت کمال کے بزرگ تھے. کسی نے پوچھا کہ جی آپ کا بیٹا بہت زیادہ بزرگ ہے، بہت اللہ والے. تو انہوں نے فرمایا 30 سال مسلسل التحیات میں نے اللہ پاک جل جلالہ سے مانگا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے اولاد، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. متقیوں کا امام، جو متقیوں کا امام ہوگا وہ کتنا بڑا متقی ہوگا. تو یہ انہوں نے کہا 30 سال میں نے تحیات میں مانگی. تو مولانا احمد اللہ لاہوری صاحب وہ جو ہے نا، اب وہ جب انتقال ہوا تو پھر بعد میں وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے بہت روتے تھے. کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھئی اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے سامنے بلایا اور اللہ نے پوچھا کہ احمد علی کیا لے کے آئے ہو؟ تو کہہ رہے میں اس وقت بھی اللہ کے سامنے رویا ہوں کہ اللہ میرے پاس کیا ہے رونے کے سوا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ کو میرے رونے کے اوپر ترس آیا اور کہا احمد علی تو دنیا میں بھی بہت رویا کرتا تھا میرے خوف سے، لہذا آج ہم نے تجھے بخش دیا اور تیری وجہ سے میانی قبرستان جو لاہور کے جتنے جو نا مردے ہیں، جتنے قبر میں ہیں، ان سب کو ہم نے تیری وجہ سے بخش دیا. تو یہ اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بھی ان کو بہت ساری عزتیں دی کیونکہ وہ قبر، آخرت، حشر ان پروگرام میں لگے. تو ہمارے حضرت کتابیں اس میں بھی ہے کہ بھائی جنت کے شارٹ کٹ راستے. تو حضرت نے ایک یہ لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے رونا دھونا، بے چینی، بے قراری، آہ بھرنا، آہوزاری کرنا، یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت نے لکھا ہے کہ میں ایک مجلس میں تھا، کسی اللہ والے کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. تو ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی شارٹ کٹ راستہ جنت کا بتا دو. تو پھر کہہ رہے انہوں نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے رہنا، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے رہنا، یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے. کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحرگاہی. بندہ کبھی حیران رہتا ہے، یا اللہ تو نے کتنا بڑا پہاڑ بنایا، یا اللہ تو نے کیسے خوبصورت انسان بنائے، یا اللہ کیسے تو نظام چلا رہا ہے، اللہ تو کیسے سب کو رزق دے رہا ہے. اگر جو ہے نا یہ سمندروں کے مخلوق کے بارے میں معلوم ہو جائے بندہ حیران رہ جاتا ہے. تو انہوں نے شعر میں کہا کبھی حیرت، اور اللہ جل جو ایسے رزق دے رہے ہیں بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو جی جن دنوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ہیں، پریشان ہے، اللہ سب سے بہتر رزق دے رہا ہے. تو کہا کہ کبھی حیرت، کبھی مستی، وہ بندہ کبھی مست رہتا ہے اللہ کی محبت میں، نمازوں میں، قرآن میں، ذکر فکر میں، نعمتوں میں مست رہتا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کر کے مست رہتا ہے. فرمایا کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحرگاہی، اور کبھی بندہ جو ہے نا تہجد کے وقت آہ بھر رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ، او جناب یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. تو کہا کہ کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری. بندے کا جو ہے نا رنگ بدلتا ہی رہتا ہے، کبھی اللہ کی نعمتوں کو سوچ کے یہ رو رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے خوش رہا ہوتا ہے. ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ نعمت استعمال کر کے رویا کرتے تھے، یا اللہ یہ نہ ہو کہ جو ہے نا ہم گناہوں کے باوجود آپ ہمیں اتنا رزق دے رہے، اتنی عزت دے رہے، یا اللہ یہ ہمارے پکڑ کا ذریعہ نہ ہو گئی. تو وہ تو رویا کرتے تھے.
تو رویا کرتے تھے نعمتیں استعمال کر کے. آج تو ہم نعمتیں استعمال کر کے جو ہے نا اللہ معاف فرمائے بدماشیاں کرتے ہیں. نعمتیں بھی ملتی ہے اسی نعمتوں کے ذریعے اسی اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے جناب، اب مال کو ایسے استعمال کر رہے اللہ کو ناراض کر رہے. اللہ نے جوانی دی ہیں جوانی کو ضائع کر رہے. اللہ نے عزتیں دی ہیں عزتوں کو جو ہے نا خراب کر رہے. اللہ نے صحت دی ہیں اور صحت کو ایسے جگہ لگا رہے بیچارے کا جو ہے نا زندگی برباد ہو رہی ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے آہو زاری، یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے. پھر حضرت نے شعر ایک اور لکھا ہے، رونے جیسا منہ ہی بنا لو اگر ہیں آنسو خفا. رونے جیسا منہ ہی بنا لو اگر آنسو ہے خفا. دادا سن رہے ہو؟ دادا تو منہ ہی بنا لو اگر ہیں آنسو خفا، اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے. اللہ جل جلالہ تو بہانے ڈھونڈ رہے کسی طریقے سے ان کی مغفرت فرما، ان کا کام بنے. بخاری شریف میں ہے روایت ہے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، بھائی رونا نہیں آئے تو رونے جیسے شکل بناؤ. اگر آپ کسی بچے کو ایسے تپڑ مارو گے نا تو وہ ایسے منہ بنا لیتا ہے تو بندے کو ترس آتا ہے. جب ہم ہر وقت ایسے منہ بنائیں گے کہ اللہ، کئی ہمارے اسلاف ہیں ان کے جو نا یہاں نشانات بنے رونے کے جو نا ایسے نشانات بنے. تو اس لیے بندہ رونا سیکھے. حضرت نے کہا کہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ بندہ رونا سیکھے. آج اللہ معاف فرمائے دل ایسے سخت ہو گئے، یقین کرو دل کی سختی کی دلیل یہ ہوتے ہیں ادھر سے کچھ نکلتا نہیں ہے. یہ دل کی سختی کی دلیل ہے. اور اپنے گناہوں کے اوپر بھی رونا نہیں آتا. گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے بندہ، دل ایسے سخت ہے نافرمانیاں کر کر کے. جب اللہ کے سامنے روئیں گے دھوئیں گے انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائیں گے. اور پھر حضرت نے دوسرا سبب لکھا ہے کہ جنت کے ایک شارٹ کٹ راستے ایک اور بھی ہیں. قرآن کی آیت فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک میرا ابراہیم بہت بردبار، تحمل والا، بہت صبر والے، آہیں بھرنے والے، اور منیب کا معنی رجوع اللہ کرنے والے، ہر وقت ہمارے ساتھ رابطے میں. میرا ابراہیم ہر وقت رابطے میں، ہر وقت رابطے میں. تو آیت نے لکھا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا اللہ جل جلالہ نے ایک جنت کا شارٹ کٹ راستہ یہ بھی بتا دیا کہ جو بندہ صبر و تحمل والا ہو جائے، صبر کرے گا، حال آ گیا اس نے صبر کیے، سختی آ گئی اس نے صبر کیے، مشکل آ گئی اس نے صبر کیے، اور جناب کوئی پریشانی آ گئی اس نے کہا یا اللہ، بس قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے ایمان والو تم دو کام کرو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. اب اللہ نے فرمایا دو کام تمہارے ذمہ ہیں، میری معیت مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی. پہلا کام کیا ہے کہ تم صبر کرو اور نماز پڑھو. اب جو دو کام کرے گا یہ سمجھ لے کہ اللہ کی جنن معیت، اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہو گئی. اصبروا اولا تصبروا سواء علیکم، قرآن میں فرمایا تم صبر یا کرو یا نہ کرو تمہارے اوپر برابر ہیں، لیکن تم صبر کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہو ہی جائیں گے. جو صبر کرے گا اللہ کی جو ہے نا معیت اس کے ساتھ ہو جائے گی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک یہ صفت تھی، بہت صبر والے، بردبار. بچوں کو غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، کوئی گھاس، کوئی پانی، کوئی زندگی کا کوئی نقشہ نہیں ہے. بات اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، تو ایسے جو ہے نا اپنے بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے اور حکم ہوا کہ چلو آپ نے صبر کیا. پھر حکم ہوا کہ اب بچے کو جو ہے نا اللہ کے نام پہ ذبح کرو. تو آپ نے یہ کیوں چرانا کیا کہ کیوں کروں، کیسے کروں، کیا کیوں کروں، بس صحیح ہے. بیٹے سے پوچھا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری،
اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں. تو وہ بیٹا بھی بیٹا تھا نا, تو انہوں نے کیا کہا, ستجدنی یا ابا تفعل ما تؤمر, اے میرے ابو جو تجھے حکم ہوا ہے وہی کر. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ان قریب, میرے ابو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اب باپ بھی صبر کرنے والا اور بیٹا بھی صبر کرنے والا, تو اللہ کی معیت اور نصرت شامل حال ہو گئی. تو اللہ کی معیت کیسے شامل حال ہو گئی؟ بھائی اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے زمزم کا کنواں دا بند کمن بدی تو ہے دغه مجلس کې ماده ورځ باندې ما ته فون وکړ دا لږ بند وساته سم نه کېږي یو ګنټه نیمه سمجھ آئے بات. موږ دلته دا کوشش کوو چې موږ سره الله سره رابطه جوړه شي. دلته د مخلوق رابطه چې کٹ نہیں, تو اللہ رابطہ بس نازل کی. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا صبر کرے. ایک دوسرا اواہ منیب, آہ بھرنے والا. ہم رائے میں تھے تو وہ کئی جماعتیں تھی کہ جن کے جو نا وہ 7 مہینوں میں ان کے ویزے نہ لگے. تو 10 محرم تھا, ہم کراچی میں تھے. یہ جو نا ہمارے ارشد صاحب جو بڑے حضرت ہیں یہاں مرکز میں جو بیانات کرتے ہیں, وہ تشریف لائے, ساتھ 2-3 ساتھی اور بھی تھے. پھر برائن میں مولانا فہیم صاحب نے بھی بتایا بھائی حال آئے گا, لیکن حال میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے, یہ نہ کوئی اور راستہ اختیار کرو. تو حال تو آ گیا, اب ویزے نہیں لگ رہے, کئی جماعتیں ہیں. تو مولانا فہیم صاحب نے رائن میں فرمایا تھا بھائی سجدے میں اللہ کے سامنے آہے بھرو, تنہائیوں میں تہجد کے وقت بس ایسے ماتا رکھ کے ہو, بس لگے رہو, چمٹے رہو, ساتھ اللہ کے ساتھ چمٹے رہو. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے کہ اواہن, آہ بھرنے والا, اور منیبن, رجوع اللہ کرنے والا, انابت کرنے والا. یہدی الیہ من ینیب, قرآن میں فرمایا ہدایت اسی کو دوں گا جو میری طرف رجوع کرے گا, جو نا آئے گا میری طرف. یہدی الیہ من اناب, ایک جگہ ماضی کا صیغہ ہے, ایک جگہ مضارع کا صیغہ ہے. تو آپ لوگ سن رہے ہو نا, تھوڑی دیر انشاءاللہ پھر مراقبہ کرتے ہیں, تھوڑا تو سننے کا زمانہ ہے نا. تو اس لیے یہ 3 صفات ہمارے اندر آ جائیں تو بس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, بس وہ سیدھے جنت میں گئے نا, ایسے بندے جنت میں سیدھے چلا جائے گا. شارٹ کٹ راستہ ہے کہ صبر سیکھے ہر حال میں. دوسرا کیا, آہیں سیکھنے, آہیں بھرنے والا ہو جائے. اور تیسرا رجوع اللہ کرنا. 3 صفات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا ہے؟ ایک تو صبر, ہر حال میں صبر, تحمل, برداشت کرے, جیسے کیسے حال بھی آئے بس صبر کرے. وَلَمَنْ صَبَرَ, جو صبر کرے گا, وَغَفَرَ, معاف کرے گا, إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, بے شک یہ بڑے کاموں میں سے ہیں, چھوٹے نہیں ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو صبر کرے گا. ایک یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, ایمان والو صبر کرو, کیا ہو گیا تمہیں. تو یہ 3 کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھے. یہ ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی سیدھے جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اچھا, پھر ایک اور بندہ روئے دھوئے, پہلے بھی حضرت نے لکھا, دوبارہ لکھا حضرت نے کہ بندہ اللہ کے سامنے کیا کرے, روئے دھوئے. پھر انہوں نے ایک شعر لکھا ہے, نہ کہیں جہاں میں امان ملی, اللہ ہمیں کہاں بھی امان نہیں ملا. نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, اللہ ہمیں جو امن ملے وہ کہاں ملا ہے. میرے جرم خانہ خراب کو, میرے جرم خانہ خراب کو, تیرے عفو بند نواز میں, اللہ تیرے در ہی میں امن ملے. پھر علامہ اقبال صاحب کے اشعار حضرت نے ایک اور لکھا ہے کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. اب ہماری زندگی کی راتیں کیسے گزر رہی ہے؟ ساری رات سو کے. وہ جو بڑے بڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ رات کو جاگا کرتے ہیں. من طلب العلا سحر اللیالی, کہہ رہے جو اونچے درجوں کا طالب ہوتے ہیں نا وہ ساری رات جاگا کرتے ہیں, موبائل کے لیے نہیں, اللہ کے لیے جاگتے ہیں. تو فرمایا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی,
مولانا روم بھی ہر وقت جو ہے نا بے چین رہتے اللہ کی محبت میں، ان کے اندر سوز اور ساتھ ہوئے بے چینی تھی، اور کبھی پیچ و تاب و راضی۔ امام راضی صاحب بڑے آدمی تھے، بس ہر وقت رویا کرتے تھے، تو اللہ جو ہمیں بھی نصیب کرے۔ اور ایک اور جنت کا شارٹ کٹ راستہ بتایا کہ بھائی روحانیت اور تصوف یہ بے چینی کا نام ہے۔ روحانیت اور تصوف کس کا نام ہے؟ بے چینی کا۔ بے چینی کون سی بے چینی؟ کہ بھائی اللہ جل جلالہ کی محبت کے لیے بے چین رہے، کہ اللہ زمانہ گزر گیا، آپ کی محبت ہمیں نہ ملی، زمانہ گزر گیا جی حضور کی محبت ذرا برابر دل میں نہیں ہے، زمانہ گزر گیا جی نماز میں کوئی توجہ دہیان نہیں بنا، کب سے ہم ذکر اللہ کا کر رہے کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا۔ تو جو ہے نا یہ بے چینی یہ تصوف سے مقصود ہیں کہ ہمیں بھی بے چینی لگ جائے۔ ہمارے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ والا مرگی سمجھو جلکا دے انسانانو غم درد ہوتا لے گی، تو ایسے بے چینی ہوں کہ بھائی کیسے جو ہے نا یہ اضطراب، یہ جو ہے نا کہ یہ سیدھا جنت میں پہنچانے والا راستہ ہے۔ پھر ہمارے سلسلے کے جو بڑے امام ہیں مجدد افسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بندہ اس وقت تک ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے فیض حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو خارج زدہ کتے سے بدتر نہ سمجھے، کیونکہ خارج زدہ کتا جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں تھے ہم تو چلے جائیں گے، تو کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو خارج زدہ کتے سے گھٹیا سمجھے، اپنے آپ کو خارج زدہ کتے سے گھٹیا سمجھے، چونکہ قرآن نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں یہ بیچارے سوچتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں حق بات دیکھتے نہیں ہیں، لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں یہ حق بات سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور پھر فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ غفلت والے ہیں۔ تو اس لیے یہ اضطراب اور بے چینی یہ ہو، تو حضرت نے لکھا ہے مجدد افسانی صاحب نے، اس وقت تک بندہ کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ کو کتا خارج زدہ کتا سے بھی گھٹیا سمجھے، کیونکہ اللہ نے اس سے کوئی پوچھنا نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے اعمال ایسے ہیں جیسے ہم ہیں تو اللہ سے ہم نے اب سے پوچھنا ہے، ہر عمل کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پھر یہ جو لکھا ہے کہ بھائی تصوف اور روحانیت اضطراب کا نام ہے، یہ بھی جنت کا سیدھا راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے، کیونکہ قرآن نے کیا فرمایا امن یجیب المضطر، بے چین آدمی کی دعا کون قبول کرتا ہے، بے چین آدمی کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ سنتے ہیں، وہی قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی طبیعت میں بے چینی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم رائن میں تھے تو ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ جسے کہا کرتے ہیں کہ بھئی امت کا غم درد پیدا ہو جائے گا، یہ کیسے اب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا جب بھی گناہ دیکھو تو کہو ہائے یہ گناہ ہو رہا ہے، بس یہ ہائے، تو کہا کچھ زمانہ تو آپ ایسے ہائے ہائے کریں گے لیکن ایک دن اندر سے ہائے نکلے گا پھر انشاءاللہ۔ بتکلف اپنے اوپر یہ چیز غالب کرنا ہے کہ یار یہ کیسے انسان جہنم کی طرف جا رہا ہے، دیکھو یہ گناہ کر رہا ہے، یہ نافرمانی کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، وہ بے چین رہے بندہ، پھر اللہ جو نسبت نصیب کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارے حضرت نے ایک اور شعر لکھا ہے کہ جسے آسودگی چاہیے اسے آسودہ کر، اللہ جو آرام چاہتا ہے اسے آرام دے، جسے آسودگی چاہیے اسے آسودہ کر، بے قراری کی لطافت تنہا مجھے دے دے۔ اور جو بندہ بے چین رہتا ہے امت کے غم میں، اللہ کیسے یہ جو نا ساری امت جنت میں جائے، ایک بندہ بھی جہنم میں جائے گا، حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ایک یہ جو نا یہ اضطراب کیفیت، بے چینی کی کیفیت، یہ بھی جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اچھا، جو دوسروں کی خیر مانگے گا اللہ اس کو کیسے شر نصیب کر سکتا ہے؟ جو دوسرے کے لیے بے چین رہے کہ اللہ کیسے یہ جنت میں جائے، کیسے نیک اعمال پہ ہے، اللہ اس کے حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے دوسرے کے حق میں، یا اللہ فلاں کو قبول کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے،
پھر پیچھے ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے، وہ اس کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ پہلے اس کو بھی دے دے، پہلے اس کو بھی دے دے۔ اگر ہم جو ہے نا یہ اضطرابی کیفیت امت کی جو ہے نا، امت کا درد ہوگا، غم ہوگا، یا اللہ کیسے یہ لوگ جو ہے نا جہنم سے بچے، اللہ یہ کہاں جا رہے بیچارے۔ اس لیے مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو نکلتے تو کہہ رہے جو ہے نا وہ کیت میں بس روتے جاتے، تو ایک مرتبہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے ابھی میں اکیلا ہوں، اگر پھر آپ کو بتاؤں گا تو پھر ایک کے بجائے دو ہو جائیں گے رونے والے۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ جو ہمیں بھی یہ کیفیت نصیب کرے کہ بندہ بے چین رہے، قرآن کے لیے بے چین رہے، نماز کے لیے بے چین رہے، اور جو ہے نا اللہ کی محبت کے لیے بے چین رہے۔ اور یقینی بات ہے اب ہم جو ہے نا مرنے والے ہیں، اور آج تک جو ہے نا ہمیں یعنی ہم اپنے مسائل کے لیے کتنا روتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست تھے، ہم ان کے پاس تھے، تو وہ بڑا عامل ہے، کراچی میں ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں کتنے زمانے سے میں عملیات کر رہا ہوں، آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے کہا کہ جی کوئی ایسا تعویذ لکھ کے دے دو کہ میں قبر کے عذاب سے بچوں، یا کوئی ایسا تعویذ لکھ کے دے دو کہ مجھے جو ہے نا میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ بس سارے آ رہے ہیں اس لیے آ رہے ہیں کہ جی کاروبار بند ہے، اور جی رزق نہیں ہے، اور جی اولاد پریشان کر رہے، بس یہ آج تک کوئی ایسا بندہ کہہ رہے نہیں آیا کہ اس نے کہا جی میرے سے گناہ ہو رہے میں کیسے چھوڑ دوں۔ تو یہ اضطرابی کیفیت یہ بھی جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ بندہ بے چین رہے، اللہ کیسے تیرے جو نا محبت کو پاؤں، اللہ تیرے محبوب کی محبت کیسے دل میں آئے، قرآن کی محبت، نماز کی محبت، دین کے اوپر چلنے کی محبت، کیسے دیندار بنوں، اللہ سارا معاشرہ کیسے دیندار بنے، یہ گناہوں کا خاتمہ کیسے معاشرے سے ہو جائے۔ کینسر یہ جو لگتا ہے نا، یہ کینسر یہ چھوٹی بیماری ہے، موت کے اوپر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کچھ اس سے بھی بڑا کینسر گناہوں کا کینسر ہے کہ وہ جہنم میں پہنچا کے بندے کو رہتا ہے۔ اب ہم جو ہے اس گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس کینسر سے اللہ پاک ہمیں بچائے جو نافرمانیوں والا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ایک یہ اضطرابی کیفیت یہ بھی جو ہے نا کیا ہے، یہ بھی جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اور پھر حضرت نے لکھا ہے کہ ایک استغفار کی کثرت یہ بھی جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ کثرت سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میرے بندو تم میرے سے معافی مانگو میں تمہیں بخشنے والا ہوں، اور کوئی رجوع تو کرے۔ تو حالانکہ جب اللہ جل نے استغفار کے بعد فرمایا انہ کان غفارا، پکی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے قرآن کے مطابق جو کثرت سے استغفار کرے گا، جب اللہ پاک کسی کو معاف کر دے تو اس کو جہنم میں بھیج سکتے ہیں؟ کوئی نہیں، اللہ تو اس کو سیدھا جنت میں بھیجیں گے۔ یہ شارٹ کٹ راستہ یہ بھی حضرت نے کہا کثرت سے استغفار کرے۔ اس لیے حضرت ہمارے وہ اشعار پڑھا کرتے ہیں۔ کون سے اشعار؟ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پہ دوام توبہ ہے، با اثر ہیں یا بے اثر ہے تو جان اپنا کرنے کا کام توبہ ہے۔ صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پہ دوام توبہ ہے، با اثر ہیں یا بے، اللہ تو قبول کرتا نہیں کرتا یہ تیرا کام ہے، اپنا کرنے کا کام توبہ ہے، ہم تو کریں گے توبہ۔ بس ہمارے طور وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جناب اللہم انک عفو کریم، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ بس بندہ بے چین رہے اس کے لیے استغفر اللہ، بس روتا جائے اور جناب استغفار کرتا جائے، ایسے بس جو نا رونے والی شکل بنائے، بھائی اسی میں لگا رہے، کوئی عمل خالی نہ ہو۔ تو کثرت سے استغفار یہ بھی جنت کا ڈائریکٹ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اور پھر حضرت نے کہا کہ کچھ ہمارے دوست
دوسری محبتوں میں مصروف رہتے ہیں نا دنیا کے انسانوں کے ساتھ، تو حضرت نے لکھا ہے کہ جو عشق مجازی سے نجات چاہتے ہیں اور جنت کا داخلہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے حضرت نے بڑا عجیب، یہ تو آپ ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے بھی ہم نے سنا ہے کہ کوئی کرے اس کو تو انشاءاللہ یہ دوسری محبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ ہماری طرف دیکھو گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اچھا، تو ایک کیا ہے وہ فرمایا کہ جو بھی دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہے، چاہے انسان ہے جس کسی جو نا دنیا کی اور چیزیں، تو حضرت نے لکھا کہ یہ تمام مہلکات ہیں۔ قرآن نے ہم سے مطالبہ کہ والذین آمنوا اشد حب ایمان والوں کو تو اللہ سے صحیح طریقے سے محبت ہو، زبردست قسم کا محبت اللہ سے ہو۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایک یہ ہے کہ یہ کلمات پڑھے، لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ضلع ہوا ہے، ایک مرتبہ پڑھو، لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ میرا کوئی مقصود نہیں ہے، تو ہی میرا مقصود ہے۔ اللہ میرا کوئی مطلوب نہیں ہے، تو ہی میرا مطلوب ہے۔ اللہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے، تو ہی محبوب ہے۔ اللہ تیرے سوا کوئی میرا نہیں ہے۔ اس کو پڑھے، یہ تو ہم نے کئی مرتبہ ان سے سنا ہے کہ وہ اس کو پڑھے، تو جب اس کو بار بار پڑھے گا مخلوق کی محبت دل سے نکلے گا، اللہ کی محبت آئے گی، تو اللہ کی جو محبت ہے وہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے، بندہ سیدھے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی اس قسم کے امراض میں مبتلا ہے تو اس کو کثرت سے پڑھے، لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر حضرت نے لکھا ہے کہ جنت کا ایک اور شارٹ کٹ راستہ کہ وہ بندہ نقش بندی مجددی نسبت جو ہیں یہ اللہ پاک ہمیں نصیب کرے۔ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، اس سے بھی بندے کو سیدھا جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ اللہ نصیب کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارے سلسلے میں وہ جو سبق ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ میرے ساتھ ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں، یہ بھی جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اس لیے پچھلے مجالس میں بھی ہم نے کہا کہ بھئی اس کو 100 مرتبہ ضرور پڑھے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ۔ بس یہ 3 کلمات یقین کرو، یہ ہمارے ساتھ تو پڑھتے نہیں ہیں۔ کسی نے پڑھا ہے پچھلے 3-4 مجالس میں؟ کسی نے پڑھا ہے؟ کوئی نہیں۔ آج کے بعد پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اس سے اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہے، ایک بندہ یہ اس گمان میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے۔ صفت احسان بخاری شریف مشکات شریف میں جو ذکر ہے، صفت احسان کسے کہتے ہیں؟ اور جبریل علیہ السلام نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی بندگی ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بھئی اگر ایک بندہ اس سوچ میں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، قرآن پڑھتا جا رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بھئی ایسے بیٹھا ہوئے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پھر وہ گناہ کر سکتا ہے؟ چوری ڈاکہ کر سکتے ہیں، قتل زنا خدا نہ خاصا کچھ ایسے عمل کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حدیث پاک میں ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، یا تو یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے۔ یہ راستہ ہے، یہ معیت والا صفت احسان ہے، تو اللہ جو ہمیں نصیب کرے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اس کی جو نسبت ہے وہ یہی نسبت ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کیفیت اب نصیب ہو جائے تو اس کے لیے بار بار اس کو 100 مرتبہ صبح و شام یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یقین کرو جو 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھے گا نا، وہ کسی زمانے میں ہم حضرت مولانا پیر اسلم صاحب دامت برکاتہم کے ہاں تھے، ہفتے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی وہ تو کارگزاری سنتے ہیں، باقاعدگی سے محاسبہ ہوتا ہے اعمال کا۔ تو ایک مرتبہ پوچھا، ایک دن کہا تو ہم نے نہیں پڑھا اس کو، دوسرے دن کہا کہ بھئی ہسپتال میں آئے ہو
اور ڈاکٹر کے جو نا وہ مجوزہ جو ڈاکٹر تجویز کردہ دوائیاں بتا رہے وہ آپ کھاتے نہیں ہو، صحت کدھر سے ملے گی؟ تو کہا اس کو پڑھو. یقین کرو ہم نے 3 دن ہم نے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھا، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے. بس ایسے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، بندہ باتھ روم میں جاتا ہے نا تب بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اللہ مجھے دیکھ رہے، ایسے نہ کہ میرے سے کوئی سی غلطی ہو جائے. نماز میں بھی ایک کرنٹ لگتا ہے اس سے. اگر کوئی بندہ یہ سوچے اللہ مجھے سن رہے تو پھر وہ کیسے غلطی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، جدھر بھی جاؤں گا اللہ میرے ساتھ ہے. ہاں جی، جب بندہ یہ سوچے اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر کہاں گناہ کر سکتا ہے؟ تو اس کو پڑھے. اچھا پھر ایسے نہ پڑھے منہ بند کر کے تسبیح، ایسے نہیں، اتنے آواز سے کئی چیز اس کا جو نا یہ کان اس کے خود سنیں، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ. تو یہ سلسلہ نقشبندیہ کی نسبت یہی ہے کہ اللہ پاک کی معیت نصیب ہو جائے. وہ پھر عجیب حال ہے اس کا. یہ جو معیت والی نسبت ہے یہ اگر نصیب ہو جائے نا تو چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ معیت والی نسبت اس کو حاصل ہے. اور خدا نہ خواستہ بندہ ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہر وقت خوف ڈر میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کو ایک خوف ہوتا ہے. ڈاکوؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہر وقت خوف ہوتا ہے پولیس کا چھاپا نہ پڑے، خدا نہ خواستہ کوئی زنا فنا میں مبتلا ہے نا، اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، بے قراری رہتی ہے اندر، وہ چہرہ بھی بتا رہا ہوتا ہے بیچارہ. اور اگر کئی جو ہے نا بندہ یہ معیت والی کیفیت ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ، یہ معیت والی کیفیت ہے، یقین کرو اس کے چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ اثر ہے. جنات والوں کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے. جس کے اوپر جن آئے ہو نہیں دیکھے تو ایک بندے کو بلا لیتے کہ آپ لوگ دیکھ لو جن والوں کے اوپر کیسے اثر محسوس ہوتا ہے. بھائی اس کے اوپر کچھ اثر ہے. دیوانہ جب نظر آئے تو محسوس ہوتا ہے، لیونی نکلا نہیں دکھتا خدا بندگان، دیوانوں کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کچھ ہیں. تو جس کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ وہ نظر نہیں آئے گا، چہرہ بتا رہا ہوتا ہے. یقین کرو پولیس والے بھی اس کو نہیں پکڑتے یہ صحیح بندہ ہے. اچھا وہ گاڑی میں سے دیکھ کے ایک کو اتارتا ہے، وہی بیچارہ گناہ گار ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی یہ جو کیفیت معیت والی، اس سے بہت کام چلتا ہے. یہ معیت مل گئی، معیت والی نسبت مل گئی، بس گناہ ختم. تو یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے کہ یہ نسبت ہمیں بھی نصیب ہو. اچھا ایک اور جنت کا شارٹ کٹ راستہ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے احسانات کو کثرت سے یاد کرے، یہ بھی جنت کا راستہ ہے. بھائی اگر کوئی کسی کا احسان یاد کرے گا نا تو اس کی عظمت دل میں آئے گی. اس لیے کیا فرمایا، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے. جو جس کے اوپر احسان کرے گا بندہ اس کی غلامی میں آ جاتا ہے. وہ جب آتا ہے تو اس کے سامنے تعظیم اور ایسے تکریم سے پیش آتا ہے، جی اس نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے. وہ جو ہے نا اس زمانے کا جیسا کیسا بھی آدمی ہو کہتے بہت اچھا آدمی ہے. لوگ کہہ رہے بھائی یہ تو بہت گناہ گار کرنے، بہت اچھا آدمی، اس نے بڑے احسانات کیے. تو احسانات کی وجہ سے بندہ غلام بنتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بندہ کس کی وجہ سے؟ احسانات کی وجہ سے. تو اگر ہم اللہ کے احسانات کو یاد کریں گے نا تو ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، غلام. اب تو اللہ کی بندگی ہمیں صحیح نصیب نہیں ہے. تو قرآن نے کیا فرمایا، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ کی انعامات کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستے کیا ہیں کہ اللہ کے احسانات کو بندہ یاد کرے. کبھی بیٹھ کے سوچے، دیکھو اللہ اگر آپ ہمیں آنکھ نہ دیتے اللہ تو میں اندھا ہوتا، اللہ اگر آپ مجھے زبان نہ دیتے تو میں گونگا ہوتا، اللہ اگر آپ مجھے پاؤں نہ دیتے تو میں لنگڑا ہوتا، اللہ اگر آپ میرے دل دماغ کو ٹھیک نہ کرتے اللہ تو میں دیوانہ پاگل مجنون ہوتا. ایسے احسانات کو یاد کرے. اللہ ہمارے ہاں ایک بچی پڑھ رہی ہے، دیکھو وہ اس کو جو ہے دل کا مسئلہ ہے، جوان بچی ہیں، اب 1-2 سال ہو گئے شادی ہوئی ہیں، اس بیچاری کو دل کا مسئلہ ہے.
کئی دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ یہ تیری مہربانی ہے کہ آپ نے ہمارے دل کو ٹھیک بنایا، ورنہ ہر وقت بندہ اس خطرے میں رہتا ہے کہ کبھی بس حملہ ہو گیا بس جاؤں گا۔ ہارٹ کا مریض ہر وقت خطرے میں رہتا ہے، جہاں کہیں بھی ہوتے تو یہ اس کو ٹینشن رہتی ہے، ایک جو ہے نا سگنل آتا ہے اس کو لگا جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی بھی حملہ ہو گیا نا، اٹیک ہو گیا تو بس۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ تو نے صحیح دل دماغ دیے مجھے، اللہ کے معاشرے میں کتنی عزت اللہ نے ہمیں دی ہے، یقین کرو۔ ایسے لوگ سلام بھی کرتے ملتے بھی ہیں، جی فلاں صاحب ہے فلاں صاحب ہے، یہ احسانات ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے وہ ایک بندے نے دوسرے بندے کی تعریف بہت کی، جی یہ ایسا ہے ایسا ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ یہ اس نے اس کی تعریف نہیں کی، اللہ کی ستاری کی تعریف کی، اس نے اللہ کی ستاری کی تعریف کی۔ اللہ نے اس بندے کے گناہوں کے اوپر پردے ڈالے ہیں، اللہ نے اس کے جنا ستاری، یہ بندے نے دوسرے نے اس کے ستاری کی تعریف، اللہ کے ستاری کی تعریف کی ہے کہ اس کے گناہوں کے اوپر اللہ نے پردے ڈالے۔ یقین کرو اگر ہم جو گناہ کر رہے اگر آج کسی کے سامنے آ جائے تو ہم کسی دو بندوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہیں؟ جیسے ہمارے کرتوت ہے، یقین کرو سیاہ کرتوت، دو بندوں کے سامنے ہم نہیں بیٹھ سکتے جیسے ہمارے کرتوت ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ خلوت گندا، تنہائی گندا، ایسے جو تو ایک جنت کا شارٹ کٹ راستہ یہ بھی ہے کہ بندہ کیا کرے بھائی، اللہ کی نعمت کو یاد کرے نا، اللہ کے احسانات کو یاد کرے۔ تب آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کیا جی کہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ احسانات کو یاد کرے۔ بھائی دیکھو کئی لوگ ہیں ان کے اولاد نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں کیسے خوبصورت بیٹے دیے، دیکھو یہ ہمارے شہزادے جو نا، یہ کیسے ہمارے ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی شان ہے معاشرے میں، ایسے ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے بغض ہے، وہ گزر رہے ہوتے لوگ کہتے ہیں خدا اس کو غرق کر دے، کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی عزتیں دی، اللہ نے ہمیں بیویاں دی ہیں، والدین دیے ہیں، یہ بھی شکر ہے کہ ہمارا کوئی نسب حسب ہے، ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں حرامی ہیں۔ کتنے احسانات ہیں یار، حرام کارے ہوتے تو یقین کرو آج کل تو جنازے میں شریک ہو جاؤ تو لوگ گواہی دے دیتے ہیں دا سب حرام خور ہو، تو الحمدللہ ہماری ایسی کیفیت ہے انشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہے یہ حرام خور تھا۔ تو اس لیے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، اس لیے قرآن نے کہا فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کے انعامات کو یاد کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو کامیاب ہوگا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ ہمیں اس کی بھی قدردانی نصیب کرے۔ اور یہ جو نا مفتی رشید احمد صاحب، یہ کراچی کے بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے مفتی ہیں، فتاوی رشیدیہ ان کا ہے ایک، تو بہت بڑے آدمی تھے۔ اب ان کا مدرسہ کراچی کے اندر زبردست مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، ہم گئے تھے، زبردست پروگرام ہوتے ہیں وہاں، جامعۃ الرشید کے نام سے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا تھا کثرت شکر کی وجہ سے ملا تھا، اللہ کے احسانات کو میں یاد کیا کرتا تھا، یا اللہ یہ بھی تیرا احسان ہے، اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے، اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے۔ دیکھو اللہ نے آج اس زمانے میں ہمیں دو روٹی کے لیے اللہ نے کوئی ایک ذریعہ دیے، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا یہ حال ہوتا کہ ہر وقت ہاتھ ایسے کچکول لے کے پھرتے جیسے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے نا۔ پچھلے دنوں ہم رات کو کہیں سے آ رہے تھے تو وہاں میں نے ایک چوک پہ دیکھا ایک سفید روش بابا کھڑے تھے اور ایسے ہاتھ میں وہ لیے ہوئے تھے کہ بھائی کچھ دے دو، تو میں نے کہا اللہ تیری مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں منگتا نہیں بنایا۔ اللہ جل جلالہ فقیری کا جو نا چادر ڈال لیتے بندے کے اوپر، یقین کرو۔ تو ہمارے حضرت نے ایک واقعہ اور بھی بیان کیے، محمد ذوالفقار صاحب نے، ایک بہت زیادہ مالدار آدمی تھا پنجاب میں، بس اس نے ایک چوک میں بڑے جو نا تکبر کے بول بولے، کسی اللہ کے بندے کو دیکھ کے کہتا یہ کیا ہے مانا، ایسے کچھ تکبرانہ انداز میں جو مانگ رہا تھا اس کے بارے میں سخت قسم کے الفاظ کہے۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے، پتہ نہیں 3-4-5 صفحوں میں لکھا ہے، حضرت نے کہا ایک وقت ایسے آیا کہ اللہ پاک معاف کرے، وہ پھر اس کا بیٹا اسی چوک میں بھیک مانگتا ہوا اس حال میں پھر ان کو موت آئی۔ تو بھائی یہ بھی اللہ کا شکر کرے، اللہ نے ہمیں مانگتا نہیں بنایا، ورنہ ہمارا کیا حال ہوتا۔
کچھ لوگ معاشرے کے اندر برے القاب کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں، جی یہ فلاں آدمی ہے، تو اچھا یہ بھی لوگ پھر کہتے ہیں کہاں آپ نے گھر لیے، کہاں رہائش ہے، جی فلاں محلے میں، وہ تو بہت برے لوگوں کا محلہ ہے، شکر ہے یہ ہماری نسبت تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ایک ہمارا ساتھی جو ہے نا گھر لے رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا جی کہہ رہے کہاں گھر لوں، میں نے کہا جدھر بھی لینے اللہ کے گھر کے ساتھ ہی گھر لے لو۔ کوئی لوگ پڑوسی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اللہ کو پڑوس بناؤ اپنا کہ اللہ میں تیرا پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ اب ہر گھر والوں کے دوسرے گھر والوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اللہ تیرے نام ڈیلی دن میں 5 مرتبہ سنوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ کیا کہیں گے یہ اللہ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میں نے کہا یہ نسبت ہے بڑی، آپ کے اولاد بھی کہیں گے کہ جی ہمارے ابو نے اللہ کے گھر کے ساتھ ہی ہمارا گھر بنایا ہے۔ تو بھئی یہ اللہ کی نعمتوں کو ہم یاد کریں، اور بھی کتنے انعامات ہیں، گننا شروع کر دے، قرآن نے کہے تم نہیں گن سکتے اتنے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو بندہ یاد کرتا ہے، یہ جنت کا لعلکم فاذکروا اعلیٰ اللہ لعلکم تفلحون، کہہ رہے اللہ کے نعمتوں کو یاد کرو، یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے، ہم بھی اس کی جو نا۔ اور ایک اور حضرت نے فرمایا کہ جنت کا ایک اور شارٹ کٹ راستہ ہے، وہ ادب کا خیال بندہ رکھے، بے ادبی نہ کرے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت نے پھر فارسی کا شعر، بے ادب محروم شد از فضل ربی، بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے، بے ادب نہ بنے بندہ، ادب کا تقاضا۔ اللہ پاک تو کیا فرمایا، حضرت نے ایک کتاب لکھا ہے با ادب با نصیب، اس کے شروع صفحے میں اوپر لکھا ہے، کیا لکھا ہے، ادب النفس ایھا الاصحاب طرق العشق کلھا آداب، کہہ رہے اے دوست اپنے نفس کو آداب سکھلاؤ، اور عشق کے جو راستے ہیں یہ سارے ادبی ادب ہیں، عشق کا راستہ ادبی ادب ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام کے اندر ادب تھا کہ نہیں؟ اتحیات میں بیٹھا کرتے تھے گھنٹوں گھنٹوں، حاتم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے نا کبھی ان کے سامنے کوئی مسجد نبوی میں بات ہی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کوئی گڑبڑ کر رہا تھا تو قرآن فوراً ایک سورہ حجرات نازل، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو تم کیسے ایمان والے ہو، تم حضور کے سامنے آوازیں بلند کر رہے ہو، تم تو یہ آوازیں بلند کر رہے ہو، بے ادبی کر رہے ہو۔ کیا فرمایا، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جیسے دوسرے لوگ آواز بلند کر رہے حضور کے سامنے، تو کہا تمہارے اعمال برباد کر دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے بے ادبی سے بندہ بچے، یہ بھی جنت کا شارٹ کٹ ہوا۔ ایک بندے کی اللہ نے مغفرت کیسے فرمایا، پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے دامت برکاتہم نے، کہ وہ قرآن کو صبح اٹھا کے بس ایسے دیکھ کے بوسہ دیتا تھا، اور پڑھنے کی کوئی اس بیچارے کو موقع ہی نہیں ملی، وہ بیچارہ سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ بس اللہ نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرمائی، میں اللہ کے کلام سے ادب پیار محبت سے پیش آتا تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی کا کیا نام ہے، زبیدہ بی بی، انہوں نے پتہ نہیں کون سے ملک سے ایسے حرمین شریفین میں ایک پانی کا نہر بنایا تھا۔ ایک مرتبہ وہ حج پہ آئی تو انہوں نے دیکھا پانی کی بہت قلت تھی، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ سب سے بہترین راستہ ہے کہ حاجیوں کو پانی میسر ہو۔ اب بھی عرفات میں مزدلفہ مینا میں آپ دیکھیں گے تو وہ دیوار اب بھی ہیں، وہ دیواریں ہیں، وہ جو نہر کی دیواریں اس وقت بنی تھی۔ تو پتہ نہیں کون سے ممالک سے پتہ نہیں کتنے میلوں میلوں کے وہ بنائے جو نا نہر کو دعا کے پانی یہاں پہنچایا۔ ان کے انتقال کے بعد علماء نے لکھا ہے کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو کہا کہ جی یہ زبیدہ بی بی سے پوچھے کہ کیا حال ہوا، آپ نے تو بڑا کام کیا، کہہ رہے اللہ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، سمجھ آ رہی، اللہ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، بس ایک دن اذان ہو رہی تھی تو اذان کے وقت میرا دوپٹہ نہیں تھا، میں نے دوپٹہ لے لیا، کہ کیا اللہ جل جلالہ کا نام لیا جا رہا ہے، ویسے سر کے اوپر میں نے دوپٹہ لے لیا، اللہ جل جلالہ نے اسی وجہ سے میری مغفرت فرمائی۔ تو اس لیے ہم جو نا ادب کا تقاضا یہ اصل ہے
کہ بندہ جو ہے نا اللہ کا بھی ادب کرے، اللہ کے رسول کا بھی ادب کرے جو ہے نا۔ اس لیے حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی صاحب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اپنی کتاب میں کہ جو قبلے کی طرف تھوکتا ہے قبر میں اس کا منہ قبلے سے پھیر لیا جائے گا۔ جو قبلے کی طرف تھوکتا ہے قصدن، ہم دیکھا کرے یار وقت منہ بنا کے ادھر تھوکو، خیال رہے۔ اس لیے مدینہ شریف ایک مرتبہ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، ہم اللہ پاک نے حاضری کا موقع دیا تو وہ یہ مولانا شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا ایک کتاب تھا مدینہ شریف کے آداب کے بارے میں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں جا کے اس جو نا آسمان کو اس نگاہ سے دیکھو کہ اللہ یہ وہ آسمان ہے کہ جس کے اوپر میرے محبوب کی نگاہیں پڑی تھی، تو اس کے اوپر صحابہ کی نگاہیں پڑی ہیں۔ اور پھر انہوں نے آداب کے متعلق لکھا ہے کہ بھئی کبھی یہ نہ ہو کہ ہر وقت آپ باتھ روم ہی جائے، بازاروں میں پھرے اور جناب بس بد نظریاں وہاں کرے، تو حضور کتنے ناراض ہوں گے۔ یہ تو پاکستان میں اچھا ہی تھا، تو یہاں کہ ہمیں آپ نے اور بھی تکلیف پہنچا دی۔ تو کہا ادب کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ نے فضائل جو نا حج میں لکھا ہے کہ ایک بندہ وہ اللہ نے اس کو توفیق دی، حج پہ حاضری ہوئی تو وہ مدینہ شریف کی انہوں نے جو نا دہی کھائی، دہی ماستو دہی کھانے کے بعد اس نے کہی یہ تو کٹی ہے، تو کہہ رہے رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ میرے مدینہ سے نکل تو کون ہے؟ تو اس لیے ہم ادب کا خیال رکھیں، اللہ کا ادب ہو۔ یہاں سے اگر ہمیں حضور کی ادب کا خیال رہے نا انشاءاللہ مدینہ شریف بھی پہنچ جائیں گے۔ جو ہم پہنچتے نہیں ہیں نہ تو حضور سے محبت ہے، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ کوئی ادب کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کا ادب، پھر حضور کا ادب، پھر قرآن کا ادب، پھر والدین کا ادب۔ جو والدین کے ساتھ جو ہے نا بیعت بھی کرتے ہیں نا اس بیچارے کا بھی خاتمہ خطرے میں ہے، یاد رکھنا، کیونکہ حدیث میں قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ جو ہے نا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف نہ کرو۔ وقل لہما قولا کریما، نرمی سے بات کرو، نرمی سے پیش آؤ۔ تو یہ اللہ جل جو قرآن میں فرمائے، حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سامنے بیعت بھی نہ کرو۔ تو اللہ جل ہمیں بھی ادب کی جو نا ادب کا تقاضا نصیب کرے کہ بندہ ہر وقت اللہ کا بھی ادب کرے، اللہ کے نام کا ادب کرے۔ بشر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس کو حافی کیوں کہتے ہیں؟ حافی عربی میں اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جوتا نہیں تھا ان کا، وہ بغیر جوتے کے پھرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا جوتا پٹ گئے، حضرت بشر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جوتا اٹھا کے کسی جو ہے نا وہ جوتا صحیح کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں موچی کے پاس گیا ہے تو کہا کہ جی یہ بنا کے دے دو۔ اس نے ایسے دیکھے، اس نے کہا جی یہ تو کوئی مولوی صاحب ہیں، یہ عالم ہے، یہ پیسے دے گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی صبر کرو بنا کے دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا بھائی بنا لو، تو کہا تم لوگ ایسے ہی بس فری میں بنانے کے چکر میں ہوتے ہو، یہ وہ کئی باتیں اس کو سنائی۔ تو بشر حافظ صاحب کو بہت غصہ آیا، جیسے آج کل بھی جو ہے نا یہی حالات تقریباً بنے ہوا ہے۔ تو وہ ایک ساتھی نے اور نے کہا کہ جی میں وہ فلاں مولوی صاحب کے ساتھ اس لیے بازار نہیں جاتا، جب بھی کچھ اپنے لیے خریدنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پھر خریدنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا شکر کرو کہ وہ بازار ساتھ جا رہے اور تیرے ساتھ جا رہے، ایک عالم دین ہے، تو ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھے گا تو ایسا ہے جیسے حضور کو دیکھ رہے، تو حدیث پاک میں ہے۔ یہ تو شکر کرو ساتھ جا رہے، کوئی گناہگار ساتھ جا رہا ہو پھر۔ تو بشر حافظ صاحب نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ایسے ہی مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے، انہوں نے جوتا اٹھا کے بس دونوں جوتے پہن لے، کہ اس کے بعد زندگی بھر اب جوتا نہیں، زندگی بھر پھر انہوں نے جوتے نہیں پہنے، اس لیے ان کو کیا ہے بشر حافی، بغیر جوتے والا۔ تو وہ شراب کے نشے میں شروع میں شرابی تھے، تو پولیس کے آفیسر تھے، تو جا رہے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا اور لوگ پاؤں سے روند رہے تھے، تو انہوں نے اٹھا کے اس کو دھو لیے، پاک کے کوئی خوشبو لگا کے اوپر رکھ دے کہ اللہ یہ تیرا نام، نشے کی حالت میں ایک دم اللہ جل جلالہ کی طرف سے الہام ہوا
اور اللہ جل جلالہ نے کہا اے بشر تو نے تو ہمارے نام کی بڑی تعظیم کی، جو نا زمین سے اٹھائے، پاک کیے، خوشبو لگائے، ایسے ہم تیرے نام کی بھی تعظیم کر دیں گے۔ ایسے اللہ جل جلالہ مہربانی فرمائی کہ اللہ جل جلالہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں شامل کر دیے۔ تو ادب کی وجہ سے بھی بندہ کیا کر سکتا ہے، جنت کا شارٹ کٹ راستہ یہ ادب بھی ہے۔ جدھر بھی آپ ادب کا خیال رکھیں گے نا، اللہ کی شان ہے اس چیز کی قدردانی، نعمت، وہ جو نا اس نعمت کا بڑھوتری اللہ پاک نصیب کر دیتے ہیں۔ بندہ بیعت بھی کرتا ہے تو موجودہ نعمتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو اللہ ہمیں یہ بھی نصیب کرے۔ پھر ایک اور حضرت نے ایک شعر لکھا اس کے بارے میں، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ حضرت نے لکھا ہے کہ بے ادب صرف اپنے کو تباہ نہیں کرتا بلکہ سارے عالم میں تباہی کا آگ لگا دیتا ہے بندہ جب بے ادب رہتا ہے۔ اور ایک اور لکھا ہے کہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ رہے آیت الکرسی جنت کا جو نا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور اس کے بیچ میں موت حائل ہے، جنت میں موت حائل ہے، موت آتے ہی یہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، جنت میں داخلے سے موت کے سوا کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی۔ تو پھر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور جنت کا جو نا شارٹ کٹ راستہ ایک اور بھی بتایا کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے گا، یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ فرمایا حضرت قیس بن سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی ضرور بتایا۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو اس کو پڑھے گا، حضرت نے لکھا ہے کہ اس کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ جل جنت میں ڈائریکٹ شارٹ کٹ ان کو داخل فرما دیں گے۔ یہ بھی جنت کا۔ پھر فرمایا کہ اس سے بھی جو ہے نا ایک اور راستہ بھی ہے جنت کا شارٹ کٹ۔ وہ کون سا راستہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرے گا، سلام میں پہل کرے گا، جو سلام میں پہل کرے گا وہ سلامتی والے گھر میں داخلہ اس کا جو ہے نا ہو جائے گا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ السلام علیکم، کیونکہ وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ مدینہ شریف میں اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، تو جو ہے نا اچانک کسی نے بتایا کہ جی وہ حضرت تشریف لائے ہیں جن کو آپ کا انتظار تھا۔ وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے کے جو پیغمبر ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گفتار یہ ہوگا، رفتار یہ ہوگا، قول فعل عمل سارا انہوں نے کتابوں میں دیکھا، یہود اور نصارہ جو تورات انجیل میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب یہ تشریف لائیں گے تو فوراً ان کو پتہ چلا تو فوراً مسجد نبی علیہ السلام میں گئے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عرفت ان وجهه ليس كذاب، میں سمجھ گئے کہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضور کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے فکان اول ما قال، پہلی بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ عرفت او لم تعرف، آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ اب تو ہم کہہ رہے یہ جانتے السلام علیکم، پھر گلے بھی ملتے، نہیں جانتے سلام بھی نہیں کرتے۔ ہر ایک کو سلام کرو، ہر ایک کو سلام کرو۔ اور پھر فرمایا اطعم الطعام، کھانے کھلاؤ، کھانے کھلاؤ۔ یہ شریعت کا مسنون طریقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو مستقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہمان آیا کرتا، آپ فرماتے کہ مہمانوں کو کون گھر لے کے جائے گا بھائی؟ تو کئی صحابہ سے مروی ہیں کہ صحابہ لے کے جاتے پھر ان کو کھانا کھلاتے۔ اور وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ ادخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جو سلام عام کرے گا اس جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اس لیے جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کہہ رہے شیطان کہہ رہے الکا ادھر سے جاؤ، ادھر اب ہمارے کھانے کو
رہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ درود شریف بندہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے اور گھر میں داخل ہو، انشاءاللہ ان اعمال کے کرنے سے اب شیطان اپنے دوستوں کو کہتا ہے، جمع کر کے کہہ رہے اس گھر میں نہ سونے کو ہے نہ کھانے کو ہے، نکلو یہاں سے، ان کے سلامتی والا ہے۔ اور ادھر سے گھر والے بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس وہ بچہ کچھ بھی نکل جاتا ہے۔ تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ، کوئی سلام عام کرے۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا ہے، اگر کوئی چاہتے کہ تکبر میرے سے نکلے، متکبر آدمی دیکھو کبھی سلام نہیں کر سکتا، اس لیے حدیث پاک میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البادی بالسلام، آپ نے پڑھا ہے البادی بالسلام بریء من الکبر، یہ امیر صاحب کو یاد ہے، البادی بالسلام بریء من الکبر، ہوا یوزل البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ جہنم سے تکبر سے بری ہے، وہ تکبر سے بری ہے۔ اب جو چاہ رہے کہ میرے اندر تکبر نہ ہو، بس سلام زیادہ السلام علیکم، ہر جگہ سلام کرے، ہر ایک کو سلام کرے، خود بخود تکبر نکل جائے گا۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ ایک جنت کا آسان راستہ یہ بھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں کیا فرمایا، ادخلوا الجنت بسلام، جو ایک سلام عام کرے، کھانا کھلائے، صلہ رحمی کرے، رات کو نماز پڑھے، 4 اعمال ہیں۔ کون کون سے؟ سلام عام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، وصل الارحام صلہ رحمی کرے، رات کو تہجد پڑھے، بس یہ 4 کام کرنے ہیں، ادخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے۔ کون کون سے 4 کام ہیں؟ سلام عام کرے، کھانا کھلائے اور صلہ رحمی کرے، اور تہجد میں نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہو، وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، ادخلوا الجنت بسلام۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ نصیب کرے تہجد والی نماز۔ ہمارے ہاں تو دیر تک جاگتے ہیں پھر پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا بھائی رات کو پڑھو، سوتے وقت بھی پڑھو، اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ سوتے وقت بھی آپ 4 6 8 10 رکعت پڑھو، اور اس وقت یہ بھی کہو کہ اللہ بس خیر ہے، یہ تو فوٹو کاپی ہے، آپ اوریجنل پیج پہ قبول کرنا، اور یہ بھی کہنا کہ اللہ میں جو نا یہ کمزور عمل کر رہا ہوں، سوتے آپ مجھے پھر رات دوبارہ بھی اللہ جگا دے۔ لیکن جو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے پھر اس کو کہاں تہجد نصیب ہوگا؟ اگر جو دن بھر آپ کو پریشان کرے تو رات کو اگر وہ سویا رہے تو آپ اس کو جگانا پسند کریں گے؟ جیسے جب ہم دن بھر اللہ کی نافرمانی کر رہے تو اللہ کیسے ہمیں تہجد میں جگائیں گے؟ وہ شعر کیا ہے؟ ایک شعر بھی ہے نا، یہ تو ہیں، ایک اور بھی ہیں، چلو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، فرید الدین عطار، یہ بہت بڑے آدمی گزرے، عطار ہو رومی ہو مولانا روم، فارسی ہو غزالی ہو سلمان فارسی، اور رضی اللہ عنہ، اور غزالی حضرت امام غزالی، عطار ہو رومی ہو، فارسی ہو غزالی ہو۔ یہ عطار جو بنے، رومی بنے، سلمان فارسی بنے، غزالی بنے، تو یہ کیسے بنے؟ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، تہجد کے وقت یہ آہ کر کر کے یہ لوگ بنے، ہاتھ میں کچھ آتا نہیں ہے اس آہوں کے بغیر۔ اس وقت امیر صاحب سوئے رہتے ہیں، ایک اور کی مجھ کو ماشاءاللہ گھر میں نماز، اللہ کا ہم لوگ اہتمام کرے، تہجد بھی پڑھے، مسجد میں جا کے نماز پڑھے، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے۔ اور ایک اور بھی فرمایا کہ خاتمہ اچھا ہو جائے، جنت کا داخلہ شارٹ کٹ، جنت میں بندہ شارٹ کٹ داخل ہو جائے، خاتمہ بھی اچھا ہو جائے، شارٹ کٹ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت نے کہا کہ اس کے لیے مرقات المفاتیح میں یہ دعا ہے، اس کو مانگنے سے اچھا خاتمہ بھی نصیب ہوتا ہے، اچھی موت بھی نصیب ہوتی ہے، یہ دعا ہم یاد کریں، اس سے ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے گا اور جنت میں اللہ فوراً پہنچا دیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک، مطلب سب کو اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد، یا اللہ میرے لیے موت میں برکت ڈال دے اور موت کے بعد والی زندگی میں برکت ڈال دے۔ جب اللہ برکت والی موت دے گا نا تو پھر کیسے آپ کو جہنم میں بھیجے گا؟
یہ دعا بندہ مانگے اللہ اچھا خاتمہ نصیب کر دیتا ہے۔ آخری وقت میں کوئی نماز، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، تسبیحات کرتے کرتے بندے کو موت آئے گی۔ اور ایک آخری، کئی ہیں لیکن چلو یہ بس آخری والا کہہ کے پھر بات ختم کرتے، ایک اور بھی ہیں جو جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ محبت رکھنا، اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت رکھنا، یہ بھی جنت کا کیا ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اگر ہمارے گھر کے قریب کسی ایس ایچ او کا گھر ہونا تو ہم کیا کہتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں ایس ایچ او میرا جاننے والے، یہ شوق ذوق کے ساتھ کہتے ہیں، وہ فلاں میں نے ایم پی اے پتہ نہیں 45 نمبر محلہ وہاں ہوگا، یہاں کہے گا یہ اس سے میرا تعلق ہے، وہ میرا کیا ہے، کزن ہے، کیا رشتہ دار ہے، پتہ نہیں وہ ایک دوست ہے ہمارا، وہ بھی اللہ والا ایسے ہی، ایسے جو ہمارا رشتہ دار ہے فلاں ایسا ہے۔ یہ شکر کرو اللہ پاک ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق نصیب کرے کہ ہم اہل اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہو۔ کئی بھی جنت جو نا قیامت میں ایسی نگاہ پڑے، یار یہ تو میرا دوست ہے، چلو کہ چلیے بس کام بن گئے۔ اس لیے ہمارے حضرت ایک ہیں، ہمارے حضرت کے خلیفہ حافظ بلال صاحب، وہ دعا میں کہا کرتے ہیں، یا اللہ جیسے دنیا میں آپ نے ہمیں اپنے شیخ کے ساتھ جوڑا ہے، قیامت میں بھی ان کے ساتھ جوڑے رکھنا، کہ قیامت میں ہم اٹھیں اور حضرت کہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے غلاموں میں غلام ہے جی، یہ بھی ان کو بھی جانے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ کوئی 8-10 گاڑیاں تھی، تو وہ جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو وہاں کوئی ٹول پلازا آیا، تو حضرت کو دیکھ کے انہوں نے حضرت سے پیسے نہیں لیے، پھر وہ ساتھ ساتھ گاڑیوں والے سے بھی پیسے نہیں لیے، تو اس میں سے ایک سفید ریش تھا، تو پھر وہ بات کرتے کرتے بہت رویا ہے، تو اس نے کہا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ہم حضرت کے ساتھ تھے تو ہم دوسری تیسری گاڑی میں تھے، ہم سے بھی انہوں نے پیسے نہیں لیے، پتہ نہیں حضرت نے ہم کو ویسے کون سی نگاہ سے دیکھا ہے کہ بس اللہ نے ان کے دل کو بدلے۔ تو کہا یہاں بھی اللہ نے ایسے آسانی کا معاملہ فرمایا، یعنی پیسے نہیں لیے، اگر قیامت میں بھی ایسے ہم حضرت کے ساتھ ہوں گے تو پھر کیسے اللہ پاک ہمیں پکڑ سکتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی برکت سے چھوڑ کے معاف کر دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اہل اللہ کی جو نا صحبت بھی نصیب فرمائے، محبت بھی نصیب فرمائے۔ وہ دعا کیا ہے، اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ میں تیرے سے تیری محبت کو چاہتا ہوں، کہ اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، وحب من یحبک، اللہ جو تیرے محبین ہیں، جو تجھے چاہتے ہیں ان کی محبت بھی دے دے۔ جو اہل اللہ ہے وہ اللہ کے محبین ہیں کہ نہیں، اگر ان کی محبت ہو جائے تو بس پھر بھی کام بن جائے۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ اس عمل کی محبت دے دے جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ تو اللہ ہمیں اہل اللہ کی جو نا محبت بھی نصیب فرمائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے مرد ہیں، ایسے رجال ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ نیک لوگوں کی صحبت سے، ان کے مجالس سے بدبختی سعادت میں اللہ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے جو نا نیک لوگوں کے ساتھ دوستی بھی نصیب فرمائے، ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ آخر میں کیا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہے۔ اب دیکھ لیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، حدیث پاک میں تم میں سے کوئی ہر ایک دیکھ لے کہ یہ کس سے محبت رکھتا ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ نیک لوگوں کی جو محبت ہوگی، ساتھ ہوگا، پھر اللہ پاک معاملات آسان فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل بھی نصیب فرمائے اور مزید ہمارے لیے چلنا بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ ہے کہ اس کے بغیر کام بنتا بھی نہیں۔ یہ آج تو ہمارا یہ حضرت کی کتاب ہے، ہمارے حضرت مولانا پیر اسلم صاحب دامت برکاتہم کتاب ہے، ان کی کتاب ہے کہ جنت کے شارٹ کٹ راستے۔ تو ہم بھی چاہ رہے کہ ہمیں جنت کے آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جنت کا شارٹ کٹ ہمیں داخلہ نصیب ہو، لیکن اس کے لیے جو اعمال ہیں یہ تو سارے آسان اعمال ہیں۔ اب ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا آسان ہے کہ مشکل ہے، لیکن کسی کو تو آتا ہونا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یہ بھی آسان ہے، السلام علیکم کہنا یہ بھی آسان ہے، اللہ کے نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی جنت کا راستے۔ اور کون سے ہیں؟ صبر کرنا، تحمل، بردباری، یہ آہیں بھرنا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، جی
صلہ رحمی کرنا، یہ جنت کے شارٹ کٹ راستے ہیں. اور جی کھانا کھلانا، یہ تو جی تہجد پڑھنا، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اور ادب کرنا، احسان اللہ کے احسانات کو یاد کرنا، ادب کرنا، اور نعمت کا شکر ادا کرنا، اور جی اللہ کے سامنے رونے والے جیسے منہ بنانا. اس سے بھی اللہ پاک فری میں معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے. تو اب توبہ کی کلمات پڑھ لیتے، کیونکہ ہماری جو نا یہ زندگی ایسے غفلتوں میں گزر رہی ہے، تو توبہ کی کلمات پڑھ کے تاکہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو. تو اس میں 3 نیتیں کرنی ہوتی. ایک کیا ہے کہ اللہ میں ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں. ظاہری باطنی گناہ کا پتہ ہے، ایک تو بندہ چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو باطنی گناہ کہتے ہیں، تنہائیوں میں، تنہائی اس کی ناپاک ہو. اور ایک ظاہری گناہ کیا ہے، لوگوں کے سامنے کر رہے، بدماش بن کے بیٹھے. تو یہ دونوں گناہوں سے قرآن نے 8ویں پارے میں کیا فرمایا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرے بندو ظاہری باطنی گناہ چھوڑ دو. کچھ گناہ بندہ چھپ چھپ کے کر رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اس کو اللہ دیکھ رہے ہوتے. بندہ بد نظری کر رہا ہوتا ہے نا، یہ کالے چشمے پاک یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کے خیانت کو بھی جانتے ہیں، اور سینے کے چھپے ہوئے راز کو بھی اللہ جانتے ہیں. تو کیا بات کر رہے تھے، ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کرے، بس نیت کرے. اچھا ہم نے یہ بھی ہے، اب یہ فیصلہ بھی کرنا ہے آج کہ ہم نے کب بدلنا ہے. موت کے بعد لوگ ہمیں داڑھی لگا کے مریں گے کہ کیا کریں گے؟ موت کے بعد لوگ ہماری پگڑی باندھ کے، موت سے پہلے تو ہم ویسے بھی تیار نہیں ہیں نا. سنت زندگی کے لیے موت سے پہلے تیار نہیں ہے کہ ہمارے لباس سنت کے مطابق ہو، معاملات سنت کے مطابق ہو، پروگرام ہمارا سنت کے مطابق ہو، اس کے لیے ہم تیار نہیں کہ نا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ بھی فیصلہ آج کرنا ہے کہ ہم نے کب اللہ کو راضی کرنا ہے، صلح کرنا ہے، کب کرے جی. اچھا دیکھو آپ لوگ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، بعض اوقات ایسے جو ہے کمزوریاں ہو جاتی ہیں، بھائی بندہ فجر نہیں پڑھتا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کی پکی دلیل ہے، اللہ نے اس سے کوئی صلح نہیں کرنا. اس کے زندگی میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتا جو فجر نہیں پڑھتے. یہ نہ سوچے کہ میرے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت آئے گا، یہ بیچارہ دھوکے میں ہے جو فجر نہ پڑھے. گھر میں پڑھنا ایک اور بات ہے، نہ پڑھے، یہ نہ پڑھنے والوں کی بات کر رہے ہیں. ہم تو اپنے محلے میں دیکھ رہے، یقین کرو ایسے کربلا نظر آ جیسے جو نا رات کو یہاں کوئی غزا ہوا ہے. محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی مسلمان رہ رہے. ایسے لگے نا ہم افریقہ میں تھے، ایسے لگ رہا تھا ہمیں کہ کوئی افریقہ میں ہم رہ رہے، کفار کا ملک، کوئی فجر پڑھتے نہیں. اس لیے یہ سوچے جو فجر پڑھتے نہیں ہیں اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ شیطان کا. جس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے، رحمان اس کو کیا رحمت کی نگاہ سے دیکھے. اس لیے رات کو تھوڑا محاسبہ کر کے بھائی 2-4 الارم لگاؤ، کسی کو مجھے فون کرو، کوئی طریقہ. آخری درجہ ہے بھائی، فجر کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے جی صاحب؟ 10 منٹ لگتے ہوں. 10 منٹ کیا ہے یار، 10 منٹ. قیامت میں جو نا اب اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کے کھڑا ہو اور حساب کتاب ہو کا کہ جو نا یہ مجرم ہے، اس بیچارے نے تو مہینوں مہینوں فجر دیکھی نہیں. پھر دیکھ لو، یقین کرو کہ انبیاء علیہ السلام بھی بچا سکے. یہ تو اللہ کی جو نا ایک 700 نمازوں کو چھوڑنے والا، 750 حکم کو چھوڑنے والا ہے. شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے کہا فخرج منہا فانک رجیم، نکل میرے درگاہ سے مردود، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے. اب جو آج نہ پڑھے نماز تو اس کے اوپر کون سی رحمت آئے گی؟ یقین کرو وہ ملعون ہے، لعنت ہے اس کے اوپر. اور اللہ کی لعنت جس کے اوپر ہو تو اس سے زندگی میں اس کو سکون مل ہی نہیں سکتا. پکی بات ہے، انشاءاللہ پریشان رہے گا، ایسی ٹینشن رہے گی اس کو، کچھ بھی نہ ہو. اچھا نماز پڑھنے سے اللہ کی شان ہے، بندے کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. 5 وقت کی حاضری ہے، اس میں ہمارا یہ حال ہے یار. اس لیے اپنے محلے میں کسی سے کہے بھائی جب آپ نے جانا ہے تو میرے گھر کا بل بجا کے جایا کرو یار، فون کیا کرو، کسی طریقے سے مجھے جگا لیا کرو.
گھر میں ایک ماحول ہو. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اگر میں گھر میں اس وقت اپنے گھر کا ذمہ دار بندہ ہوں، شخص ہوں نا، مثال میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، اگر میں نماز نہ پڑھوں تو آپ کا کیا خیال ہے میرے گھر میں کوئی اور پڑھیں گے؟ شیخ قاضی سو رہے تو اور کیا پڑھیں گے بیچارے؟ جب آپ نے پڑھنی نہیں ہے تو آپ کے بچے کدھر سے پڑھیں گے؟ ایسے منہ اٹھا کے سارے ایسے لگ رہا ہے، اللہ معاف کرے کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں، اللہ پاک ہماری جو نا عافیت کرے، ایسے لگ رہا ہے جیسے جو نا قبر سے اٹھ کے آ رہے. یقین کرو نماز نہیں پڑھتا. ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہا کرتا تھا وہی مخنے رحمت فرشتوں کڑا اڑے گا، اس کے چہرے سے رحمت کے فرشتے چلے گئے. ایسے نحوست، یقین کرو اللہ معاف کرے، نحوست چہرے کے اوپر تاری ہوتی جو فجر میں کمی کوتاہی کرے. اچھا اس سے بھی خطرناک بات بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے منافقین تو بہت ہے، لیکن جس کے اوپر فجر اور عشاء باری ہیں یہ بھی منافق ہے. بندہ رات کو سوتے وقت یہ سوچے اللہ میں تو منافقین میں ہوں کہ میں فجر نہیں پڑھتا، عشاء نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو ملامت کرے، لان تان کرے، صبح اٹھ کے کوئی ناشتہ نہ کرے، کوئی کچھ نہ کھائے پیے، میں ایک 200 روپے صدقہ کرے کہ اللہ میں نے آپ آج فجر نہیں پڑھی، 500 روپے صدقہ کرے، 2-4 صدقے دے گا یہ انسان بنے گا. کیونکہ ہمارے حضرت نے پچھلے دن ہم گئے تھے تو انہوں نے فرمایا پنڈی میں کہ ایک بندے نے ایک مرتبہ بد نظری کی، اس نے کہا جی میں نے انشاءاللہ اس کے بدلے روزہ رکھنا، کہہ رہے ایک روزہ رکھے، پھر بد نظری کی، پھر روزہ، پھر کہہ رہے ایسے جو نا اس کو بد نظری کی عادت ہو گئی، ادھر روزوں کی عادت ہو گئی، اب نفس کو تو سزا نہیں مل رہا. تو انہوں نے سوچا کہ نفس تو اب خوش ہو رہے روزے سے، اس کا کوئی اور سزا چاہیے. کیا سوچا کہ چلو اب ایک مرتبہ بد نظری کروں گا 100 روپے دوں گا، دوبارہ کروں گا 200 دوں گا، پھر کروں گا 300 دوں گا. اب نفس کو تو لگتا ہے نا، جیب سے اب 200-300 نکلے نا سمجھ پڑتی ہیں. تو اس نے 2-4 ایسے جو ہے نقد اپنے آپ کو جرمانہ کیا، اللہ کی شان، وہ بس بد نظری اس کی نگاہ نیچے ہو گئی. اگر ہم جو ہے صبح فجر نہ پڑے، اٹھ کے 500 روپے صدقہ کرے کہ اللہ ویسے بھی تیرا مجرم ہوں اور قضا اس لیے پڑھ رہا ہوں، قضا بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہ مجرم بھی ہوں، 500 روپے صدقہ، لیکن یہ دل میں یہ سوچے کہ میں نے 500 روپے صدقہ کرنے نماز کی وجہ سے، یہ اگلے دن انشاءاللہ بر وقت شیطان اس کو کہے گا اٹھے. وہ حضرت نے واقعات لکھے نا، ایک بندہ تہجد کا بڑا پابند تھا، آپ سن رہے ہیں نا ادھر دیکھو، تو تہجد کا بڑا پابند تھا. ایک رات کہیں اس کا تہجد چھوٹ گیا، بھائی وہ سارا دن وہ روتے روتے اس نے گزار دیا، بس رو رہا ہے. لوگ پوچھے کیا ہو گیا، کہہ رہے تہجد رہ گئی، رو رہا ہے. اور ہمارے وہ حضرت شیخ زکریا صاحب نے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آج کل تو بھائی فوتگی ہو جائے لوگ ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں، تعزیت کرتے، لیکن جس کی نماز فوت ہو گئی اس کی کوئی تعزیت نہیں ہے. بھائی کہہ رہے اور بیماری کی تعزیت ہیں، یہ بیمار پرسی ہیں، لیکن جو بیچارہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کو روکنے کی کوئی تعزیت نہیں. کیا بات کر رہے تھے؟ نہ وہ تہجد جس کی رہے وہ بیچارہ روتا گیا. اگلے دن سوئے تو تہجد کے وقت شیطان نے اس کو جگایا، پاس جگہ پڑھو نماز. اس نے کہا تو کون سا خیر خواہ ہے؟ کہہ رہے میں تو شیطان ہوں، کیونکہ تو کل سارا دن روتا رہا، تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، پتہ نہیں کتنے سالوں کے تہجد کا اللہ نے اجر دے دیے. اس لیے میں نے سوچا کہ آج صرف تہجد پڑھ لے، باقی یہ نہ ہو کہ سیدھے جنت میں نہ جائے میرے سے. تو اس لیے اپنے نفسوں کو ہم جرمانہ بھی لگائے تو اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. آئندہ دیکھو بھئی یہ کیسے مسلمان ہے، نماز نہیں، یہ مسلمان ہے یار. بھئی سارا دن گزرا اس بیچارے نے کوئی قرآن پڑھا نہیں، سارا دن گزرا اس سے ایک مرتبہ بھی اللہ پاک نے اپنے نام کی توفیق نہیں دی. اتنا اللہ ناراض ہے اس سے کہ اس کو بھی اتنا بھی تم موقع نہیں ملا کہ کوئی اللہ کا نام لے. یہ اللہ کا نام نہ لینا یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ ناراض ہے. اپنے گھر نہ بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناراض ہے. اور نماز نہ پڑھنے کی تو پھر جب بندہ نماز نہیں پڑھ رہی دلیل ہے کہ اللہ ناراض. بد نظر کر رہا ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے لیے پروگرام، جیسے جو نا حکومت والے کیا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے کہ یہ جو نا قانونی جرم کر رہے وہ دیکھ رہے ہوتے، اس کے پروگرامات سارے دیکھ رہے ہوتے، بالآخر ایک دن چھاپا مار کے اس کو پکڑ دیتے. ایسے اللہ جل جلالہ قرآن میں فرمایا ان ربک بالمرصاد، تیرا رب بھی تیرے لیے مورچے میں بیٹھا ہے، ایک دم ایک گولی ماریں گے نا تمہیں جگا دیں گے، نسل یاد رکھے گی. تو اس لیے بھائی ہم خوف کرے، ڈرے. نماز نہیں پڑھنے والے قرآن خطرے کی بات ہے. یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں بھی کہے پرے کرو اس سے ایمان یقین،
اس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، مجھے میرے سے کوئی دوستی نہیں تھی، یہ دشمن ہے میرا، پھر بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے نماز کا بھی اہتمام ہو، بہتر یہ ہے کہ بندہ مسجد میں جا کے پڑھے تاکہ اور بھی نفس کو رگڑا جائے گا۔ ہر قدم پہ نیکی ہیں، احرام باندھ کے جانے والا ہے، کتنی نا بڑی، پھر اللہ پاک کیا حدیث پاک میں کہ ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے۔ تو اس لیے بھائی 4 الارم لگائے، کسی کو کہے، بس کوئی طریقہ ہو کہ ہم جاگ جائے نماز پڑھے، یہ آخری درجہ ہے۔ ورنہ ہم لوگ تو اس راتوں میں بر وقت اٹھے، 4 بجے اٹھے، 5 بجے اٹھے، 5 بجے اٹھیں گے پھر بھی کتنا، آدھا گھنٹہ مل جائے گا، 4:30 اٹھیں گے تو وہی 1.5 گھنٹہ ملے گا، بس خوب رو دو۔ یہ جو ہم ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے جی کام خرابی، یہ ہو گئے، فلاں کام ہے، بھائی یہ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ بس رات کو یا اللہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، اور جو نا اللہ سے بار بار رجوع کرے۔ اللہ اب ہم کدھر جائے، کس سے کہے، کوئی ہے اور سننے قبول کرنے والا؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ تو اس لیے بھائی اہتمام کرے، ظاہری و باطنی گناہوں سے توبہ کرے، جو نا توبہ میں یہ نیت کرے۔ دوسرا کیا نیت ہے؟ 100% اتباع سنت۔ بھائی اتباع سنت کسے کہتے ہیں؟ کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک یہ حضور کا اتباع کرنے والا۔ اگر کوئی چاہ رہے کہ مجھے اللہ کی محبت ملے، فاتبعونی، قرآن میں ہے میرے محبوب کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا میں تم سے پھر محبت کرنے لگوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں، واللہ غفور، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ تو اہتمام کریں گے سنت کا۔ ہمارے کئی ساتھی ہیں اب جو ہے نا وہ حضرت کے ہاں جاتے ہیں تو زبردست بن کے جاتے ہیں، اب ہاں یہاں آتے تو وہی زندگی، بھائی باقی چھٹی ہے۔ امیر صاحب اس کو کب سے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کا پگڑی باندھ دو، پگڑی باندھ دو، خدا کے بندے اس سے گناہ چھوٹیں گے۔ جب سہیل ہے جی تم سمرہ زمانے نہ گئے کہا امیر سے، سعید صاحب ہیں، شہزادہ ہے، آپ شہزادہ، یہ امیر صاحب بڑے امیر صاحب بھی بیٹھے، سبتین صاحب، بھائی آپ خیستہ خوبصورت پگڑیاں باندھو، نظر آئے کہ یار یہ دیکھو اللہ کی محبت، حضور کی محبت سے بھرا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہمارے سروں کے اوپر پگڑیاں ہوں، خوبصورت داڑیاں ہوں، چہرہ سنت سے سجا ہوا ہو، سمجھ، اور دادا رحمت کے فرشتے آئے اور دولہے کو اٹھا کے اللہ کے ہاں لے جائے۔ یہ ہے اصل، ایسے حال میں جائے کہ جو نا حضور سے بغض ہو، نعوذ باللہ، جو حضور کی زندگی اختیار نہیں کر رہی، کیا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نا اندر سے کچھ اور ہے اس کا؟ یہ خطرے کی بات ہے۔ بھائی ایک کے بجائے 70 مل رہا ہے، ایک نماز 70 کے برابر ہے، تو ہم کیوں نہ پڑھے؟ نہیں چاہتے؟ یہ پتہ چل جائے کہ جو نا یہ چمکنی میں ایک کے بجائے کتنے ہیں، 70 ہیں، یقین کرو ہم سارے، میں پہلے وہاں پہنچا ہوں گا، لیکن اب نماز کا اللہ نے کہا ہے، ہم تو اہتمام کریں گے۔ 100% سنت کا اتباع، بار بار پوچھا جائے کہ بھائی اس کے بارے میں حضور کی سنت کیا ہے، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے سے ہر حال میں راضی ہوں، تو بھی میرے سے ہر حال میں راضی ہو جائے، بس اللہ سے اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ ہم کون ہیں بھائی کہ ہم راضی ہو ناراض ہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، فرق ہمیں پڑنا ہے۔ لیکن ہم یہ بھائی اگر آپ کسی سے اظہار کریں گے کہ جی مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کے لیے، تو اس کے دل میں بھی اللہ محبت ڈال دیں گے۔ تو یہ تو اظہار کرے کہ اللہ میں تیرے سے بس راضی ہوں، میں کون ہوں۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک خشک پہاڑ کو دیکھ کہ اللہ اس کے اوپر سبزہ کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ نے دل میں الہام کیا کہ تو میرا مشیر کب بنے کہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر سبزہ کیوں نہیں؟ یہ تو میرے علم میں، وہی اس میں ایسے جانور ہیں کہ سبزے سے ان کو موت آتی ہے، اس لیے ہم نے خشک بنایا اس کو، تو کون ہے کہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے؟ بھائی ہم کون ہیں؟ ہر حال میں اللہ سے راضی ہو۔ بھائی نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھ کے وہ حال اچھا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اللہ بس تو جس حال میں رکھے وہی حال ہمیں پسند ہے۔ آپ مال دے ہم خوش ہے، نہ دے ہم خوش ہے، اولاد دے ہم خوش ہے، نہ دے ہم خوش ہے، رزق دے ہم خوش ہے، نہ دے ہم خوش ہے۔ ہم کون ہے کہ ہم کہیں کہ ہم خوش ہے اور نہ خوش ہے؟ تو کون ہے؟ ہر حال میں اللہ سے۔ تو یہ 3 نیتیں کر لے۔ کون کون سے؟ صبح ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور اتباع سنت کریں گے۔ اتباع سنت چھوٹی چھوٹی داڑیاں نہیں، خوبصورت داڑیاں، ایک زبردست قسم کی داڑھی ہو، پتہ چلے کہ یہ پکا مسلمان ہے۔
بیچ میں ڈنڈیاں نہ مارے، آدھا مسلمان ہے آدھا پتہ نہیں کیا ہے، کب یہ وہ اب پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارے حضرت نے کیا وہ اذان دینے والا تھا، اللہ پاک اب اس کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کیا نام تھا وہ پولیس والا، اورنگزیب صاحب، ایسے چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اس کی جو، تو وہ اذان دیا کرتا تھا ہمارے امیر حمزہ مسجد میں۔ تو حضرت جی پروفیسر اسلم صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا بھائی ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو تو؟ حضرت بلال کی جو نا سنت زندہ کر رہے اذانوں کی، مؤذن بنا پھر رہے، اور دیکھو داڑھی کو۔ اور حضرت نے کہا ایسے ہاتھ پھیر کے کہا بھائی اس کو بڑھا دو، یہ 33 ہیں 100 والا کر دو۔ یقین کرو بس انہوں نے سنتے ہی کہا بس صحیح ہے، بس حضرت جب پھر دوبارہ آپ آئیں گے یہ داڑھی ایسی نہیں ہوگی۔ ہم اس بات کی گواہی دیں، ان کا انتقال ہوا ہے، آپ پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، ہم یہ گواہی دے رہے کہ اس کے بعد انہوں نے خوبصورت داڑھی چھوڑی، زبردست قسم کی داڑھی۔ مجھے کئی مرتبہ پھر کہا کہ وہ کب آئیں گے آپ کے وہ پیر صاحب، کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ داڑھی ہم نہیں ہٹائیں گے پھر، تو زبردست قسم کی داڑھی۔ تو اللہ کے ہاں ہم جائے داڑھی کے ساتھ جائے، سنت کے اتباع۔ اللہ پاک ہم سب کو، اب تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی جو ہے نا اچھا توبہ کی کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ۔ یہ کلمات بندہ پڑھے نا تو نادم و پشیمان ہو کہ پچھلی جمعہ ہم نے پڑھے تھے، پھر ہم نے کتنے گناہ کیے، جو نا موقع ملا ہم نے گناہ کیا، ہم نے گناہ چھوڑا نہیں ہے، کبیرہ صغیرہ چپ کے جو نا ایسے عجیب عجیب، تو بس بندہ نادم و پشیمان ہو، اللہ کے سامنے چہرہ ایسا بنا ہو کہ اللہ بس اب اقراری مجرم، کیا نام ہے، اقراری مجرم بن کے میں بیٹھا ہوں تیرے سامنے، اور یہ کلمات پڑھ کے اللہ تیرے سے صلح کے لیے بیٹھا ہوں کہ بس تجھے کبھی بھی پھر ناراض نہیں کروں گا، بس میرے بہت غلطیاں کی، بہت گناہ کیے، پشیمانی ہو، ندامت ہو، اور ایسے شرمندگی ہو، جیسے کسی کے سامنے کوئی پکڑا جائے خدا نخواستہ اور وہ آنکھ کے نیچے کیے ہوئے ہو کہ یار میں کیسے آنکھ کو ملا دوں ان کے سامنے، تو ایسے شرمندگی ہو، ہمیں پشیمانی ہو اپنے گناہوں کے اوپر، جو ہے نا بندے کو پشیمانی ہو۔ جی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم تو طائب ہو گئے، اب حل کے وظائف صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تاکہ دن کے گناہ دن معاف ہو۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک پارہ تلاوت ہو، ایک نو آدھا و ایک پاؤ ضرور پڑھے۔ بعض لوگ ساتھی ہمارے گیجی صبح سورۃ یاسین پڑھتے اور رات کو سورہ ملک پڑھتے، باقی قرآن نہیں پڑھتے، ڈیلی پڑھے، یہ بھی پڑھے اور بھی پڑھے، اور جناب جو ہے نا مراقبہ کرے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ بائیں پسلی کے نیچے دل ہیں، آنکھوں کو بند کرے، سر کو جھکائے، یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت آ رہے دل میں سما رہی ہے، ظلمت، سیاہی، غفلت، گناہوں کے خیالات دور ہو رہے ہیں، اور خوشی میں میرا دل کہہ رہے اللہ اللہ اللہ، میں سن رہا ہوں۔ سنیں، تھوڑا سانس روک کے سنیں، میرے دل کی زبان ہے، وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، بس سنیں سنیں سنیں، 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ، انشاءاللہ اس سے دل منور ہوگا، پھر اعمال کرنے آسان۔ چوتھا ہے جو نا وقوف قلبی،
وقوف قلبی کسے کہتے ہیں جی اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ ہے، ہر وقت یہ کیفیت، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، یہ کیفیت بنائے۔ اور پانچواں ہے رابطہ، پیر کے دن مجلس ہوتے تو اس میں بھی ساتھی شریک ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جمعے سے میرا سے روزہ ہے، تو آپ ساتھیوں میں سے کون جائے گا؟ 2-3 دن ہم تو جو ہے نا یہ تو 3 نام آئے، یہ باقی ہاتھ کیوں نہیں اٹھتے؟ دادا نے بھی سو رہا ہے، دادا آرام فرما رہے ہیں۔ بھائی تم آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے یار؟ تمام جی دا مانی چې دې دل بده پس جماعت په علما در پس کور ته درولم جمعې چې تیار وو ما ته څه پته وه چې دواره ته په 13 جمعو مې کور کې وي شهادت موږ به دغه معافي وغواړو، خو اوس راسره لاړ شه. هغه موږ معافي وغواړو، موږ ناکامې شوی دی. آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ کو آنے جانے کا ہم کوئی پروگرام بنا لیں گے. یہ آپ کا ہے کہ میرا ہے؟ دونوں کا ہے. اچھا اللہ قبول کرے. اور یہ قاری صاحب یہ آپ کب لگائیں گے سے روزہ؟ یہ بھی ایک کام ہے. دیکھو آپ نکلیں گے اللہ کے راستے میں، اللہ آپ کے کاموں کے بنا آسان فرما دیں گے. ایوب دادا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایوب دادا کے لیے ہم ہیٹر کا بھی پروگرام، ان کے لیے زبردست ایک کرسی اور ایک خادم اور زبردست ان کی گرمی جو نا اس کو گرم لگے، ٹھنڈ نہ لگے، یہ پروگرام ہمارے ذمہ ہے انشاءاللہ. اللہ قبول کرے. اور بھی ساتھیوں سے بات ہو کہ بھائی سے روزہ تیار کرے، زیادہ سے زیادہ ساتھی اللہ کے راستے میں جائے. مقصود تو ہمارا تبلیغ کا کام ہے، جو آج ہم بات کر رہے ہیں تبلیغی بات ہے، اور کیا ہے اللہ سے جوڑنا، یہی تبلیغ ہے. اور کیا ہے وہاں بھی یہ بات ہے، یہاں بھی یہ بات. بس ہم یہ ہے کہ تہجد میں تھوڑا مراقبہ کر لیتے، رات سوتے وقت مراقبہ کر لیتے، کیونکہ اعمال سے. اور دن کو یہ نہیں ہے کہ بس ہماری یہی مجلس ہے وہاں چلتے ہیں، وہاں تبلیغی اعمال ہوتے ہیں. باقی رات کو فارغ ہو گیا، اب سو رہا ہے تو بس تھوڑی دیر مراقبہ کر لو. اب فجر تہجد میں کیا کرنا ہے، تو ایسے بھی قرآن پڑھنا، ذکر کر، تھوڑی دیر بیٹھو بھائی مراقبہ کرو. بعد ایک ساتھی نعت پڑھ دیتے انشاءاللہ، اس سے جو ہے نا ایسے بھی اللہ کا راستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں بھائی ہم اللہ کے مہمان بنے ہوتے ہیں. یہ دعا بھی ہے کہ آپ لوگ کرو خصوصی طور پہ کہ شہزادہ کو اللہ قبول کرے. آمین کہو نا آمین. یہ اس نے یہ اتنے جو نا ہمارے زندگی میں ہمیں یاد نہیں ہے کہ اس نے کبھی ہمارے ساتھ پورا سے روزہ لگایا. ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. یقین کرو ہندوستان کا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ اثر لیتا ہی نہیں اللہ کا ولی. اچھا 2-3 مرتبہ اس نے ہمارے ساتھ کون سا پارٹ کھیلے کہ یہ چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ بھیج دے. اچھا ایک جہاں ہم گئے تو وہاں وہ ایک دوست تھا تبلیغی پرانا ساتھی، تو اس نے کہا جی یہ چھوٹے بچے کیا کر رہے جماعت. اب ہمیں شرمندگی تھی، وہ پرانا ساتھی ہے، وہ تو وہ بزرگوں نے منع کی تو ہم کون ہیں، یہ تو ہمارا اپنا بچہ ہے، لیکن بزرگ منع کر رہے ہیں، میں کیا کروں. تو ہے کہ اب یہ شہزاد کو کون. یہ دعا کرو کہ اس ہفتے اللہ جل اچھی پیر منگل بدھ جمعرات ان 2-3 دنوں میں اللہ جو اس کو ایسا رزق دے دے کہ جو نا برکت والا رزق، اور یہ جائے خود. اور بھی اس کے دوست ہے، اچھا یہ خود بھی جاتے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں جاتے. شب جمعہ میں سب سے آخر میں، اللہ کا سب سے پہلے آئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے سوچا ہے کہ بھائی جمعرات کے جو نا مغرب میں ساتھی جمع ہو کے جائے، اتوار کے مغرب عشاء میں واپس آئے. اس میں یہ ہے کہ صبح کس نے کام پہ جانا ہے، پیر کے دن تو آسانی ہو، تو اتوار کے دن بس بیان ہو جائے، وہاں تعلیم ہو جائے، واپسی ہو جائے. تو جمعرات کے مغرب کو اس لیے کہ یہ ساتھی کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے. اب جمعے کی صبح استاد جی وہ بیچارہ اٹھ رہا ہے، پھر غسل کر رہا ہے، پھر تولیہ اس کے کندھے پہ ہیں اور برش ہاتھ میں ہے، پانی اب ٹھنڈا ہے، اس کی گیس نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ بھائی جمعرات کے مغرب کو سب ساتھی بغیر کسی کے مغرب میں یہاں پہنچے. کوشش کریں گے کہ مغرب پڑھ کے روانہ ہو. عشاء میں چونکہ جمعے کی مبارک رات ہوگی، وہاں اللہ کے راستے میں جائیں گے نا انشاءاللہ. پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی رات یہ جو ہے نا عرفے کی رات، وہ کئی راتیں ہیں. وہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب مرکز میں فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کی رات کئی راتوں سے افضل ہے، چونکہ اس کے بعد جو آنے والا دن ہے جمعہ، وہ سید الایام ہے، دنوں کے سردار ہیں. وہ جو دنوں کا سردار جمعہ ہے، یہ اسی کی رات ہے. اور جو اللہ کے راستے میں جمعرات اور جمعے کی رات گزرے گی، تہجد پڑھیں گے، روئیں گے دھوئیں گے انشاءاللہ. دیکھ لو ایسے برکت آئے گی، آپ لوگ محسوس کریں گے انشاءاللہ.
اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مشائخ کی نسبت ہے اس کو گرمائیں گے 120 سپیڈ میں توجہ دینے کی کہ اللہ پاک ہمیں جو نا وہاں سے بند سو رکھے آئیں، اور ساتھی آئیں تو زبردست قسم کی پگڑی بھی باندھ کے آئے، ایسی جماعت ہوگی جناب بس 100% اتباع سنت والے ہیں، نگاہیں ان کے نیچے ہیں، اخلاق زبردست ہیں، تو کچھ لوگ پورے علاقے میں کریں انشاءاللہ وہاں جا کے بھرپور محنت، تو اس کے لیے سب ساتھی کوشش کریں گے۔ تو کون کون ہے کہ پھر انشاءاللہ جمعے سے زیادہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، گنہگار ہو رہے ندیز الب انشاءاللہ صحیح ہے جی، جمعرات کے مغرب میں ساتھی کوشش۔ پھر صاحب آپ بھی، آپ دادا کو کیسے قابو کریں گے اس کا سوچ، صحیح ہے جی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی مراقبہ کرے، آنکھوں کو بند کرے، سر کو جھکائے، یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمات سے آئی غفلت دور ہو رہی، خوشی میں دل کہہ رہے اللہ 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 اللہ۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل
سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل، سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کوٹا کرا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بنی، اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی الوہاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے گناہوں کے گندے ہیں، لیکن اللہ ہم قسم اٹھاتے تیرے بغیر اللہ ہمارا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے، اللہ ہم جائیں کس کے سامنے اپنا رونا روئے، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ پہ اس کو نہ دیکھے ہم کون ہیں، کیسے ہیں، بندے تیرے ہیں اللہ، جیسے کیسے بھی ہیں بندے تیرے، اللہ معاف فرما، اللہ صغیرہ بھی معاف فرما، کبیرہ بھی معاف فرما، اے کریم داتا گناہوں سے دوری نصیب فرما، اللہ گناہوں سے دوری نصیب فرما، اللہ انبیاء علیہ السلام بنے تو آپ نے بنائے، صحابہ بنے اللہ تو آپ نے بنائے، آج بھی اگر کوئی نمازی ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، کوئی اللہ گناہوں سے دور ہونے والا ہے، اللہ تیرے ہی رحمت کی نگاہ پڑی، اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، اللہ ہماری طرف بھی رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اللہ پاک صاف کیجئے، مہربانی کیجئے، کریم داتا ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد توڑ دیتے ہیں، کریم داتا توبہ تو صبح تک بھی نہیں چلتی، اللہ اپنے جو نا مدد نصرت شامل حال فرما، اللہ استقامت توبہ کے اوپر نصیب فرما، اے کریم داتا ہم تجھے یہاں پانے آئے ہیں، اللہ تجھے پانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تجھے کونا نہیں چاہتے، اللہ تجھ سے دل لگی کرنا چاہتے ہیں، اے کریم داتا ہمیں تو آپ سے محبت کرنا نہیں آیا، لیکن اللہ آپ کو تو محبت کرنا آتا ہے، آپ اللہ ہم سے خود ہی محبت لگا لیجئے،
اور خود ہی ہمیں اپنا محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے کریم داتا، ہم زندگی ایسے گزارتے غفلتوں میں ہماری ساری زندگی گزر گئی ہے اللہ۔ اب تیرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ، یہ اقرار کر رہے کہ کریم داتا بے شک ہم نے آپ کو بڑا ناراض کیے، اب اللہ صلح کرنا چاہتے، اللہ آپ بھی صلح فرما دیجئے اور آپ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اس کے بعد ناراض نہ ہو اللہ، سکون کی زندگی نصیب فرما اللہ۔ یہ پریشانیوں کا عالم ہے، زمانہ ہے، گناہوں کا دورہ ہے کریم داتا، بندوں کو رزق ملنا مشکل ہو گیا اللہ، آسانی فرما اللہ، آسانی فرما اللہ، آسانی فرما اللہ۔ والد گھر آتے، چھوٹے بچے وہ ابو کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہوتے کریم داتا، یہ پریشانی کا زمانہ ہے اللہ، مشکل دور ہے اللہ، سب کے ساتھ عافیت فرما، برکت والا رزق عطا فرما اللہ، برکت والا رزق عطا فرما۔ اے کریم داتا، گناہوں سے دوری نصیب فرما اللہ، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی تو اللہ، ظہر عصر مغرب عشاء اللہ یہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما کریم داتا۔ تیرے محبوب کا فرمان ہے فجر اور عشاء منافقین پہ باری ہیں، اگر ہم یہ نمازیں نہ پڑھیں اللہ ہمارے نفاق میں کوئی شک نہیں ہے، اے کریم داتا اس صف میں شامل نہ فرما اللہ، مہربانی فرما اللہ، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے کریم داتا، ہمارے ساتھی بہت وقت سے بیٹھے ہیں، دیر سے بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، علیم بذات صدور تو آپ یہ اللہ سب کے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما اللہ، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے کاروبار اللہ جن کے بے روزگار ہیں مطلب بہترین حلال رزق روزگار نصیب فرما۔ اے کریم داتا، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے کریم داتا، بہت سارے لوگ اسپتالوں میں گھروں میں مریض ہیں اللہ، صحت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یا کہ کریم داتا سب کو روحانی جسمانی صحت عطا فرما اللہ، روحانی جسمانی صحت عطا فرما۔ ہمارے کئی ساتھی بیمار ہیں اللہ، ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اے کریم داتا، ہمیں روحانی صحت بھی عطا فرما اللہ، روحانی امراض سے محفوظ فرما۔ اے کریم داتا، لاعلاج امراض سے محفوظ فرما، اچانک موت سے محفوظ فرما اللہ، حوادثات سے محفوظ فرما، تانا تحصیل کچہریوں سے، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما اللہ۔ ہم یہاں دو بندوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں کر سکتے اللہ، قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دن رسوائی سے محفوظ فرما۔ انبیاء صدیقین شہداء کھڑے ہوں گے اللہ، اور جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ وہ جو نا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں دنیا میں ہم نے ستاری کا معاملہ کیا تھا، آج تم جو نا ان نیکوکاروں سے جدا ہو جاؤ اللہ، ہمیں مجرم کڑا نہ فرما اللہ، اس اعلان سے محفوظ فرما کہ اللہ حضور کے سامنے، انبیاء کے سامنے ہتھکڑیاں ڈال کے اور اللہ جہنم کی طرف گھسیٹا جائے، اور سب لوگوں کے سامنے اللہ اولین آخرین کھڑے ہو اللہ، شرمندگی ہو اللہ، ذلت و رسوائی ہو اللہ، تیری ناراضگی کا ایک بڑا عالم ہو اللہ، اس حشر سے محفوظ فرما، مہربانی فرما، نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما کریم داتا۔ ہم بننا چاہتے، نفس و شیطان بننے نہیں دیتا اللہ، تو نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے کریم داتا، دل کی نرمی نصیب فرما اللہ، دل کی نرمی نصیب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ جو جس وجہ سے بھی پریشان ہے اللہ، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما اللہ۔ بہت سارے ساتھی ہمارے اللہ جو نا ہماری بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما، بہت سارے ساتھی ہمارے بغیر نکاح کے بیٹے اللہ، سب کو بہترین اللہ پاکیزہ اور عالمہ حافظہ، بہترین صالحہ عابدہ اللہ، خوبصورت پاک دامن عورتیں نصیب فرما اللہ، بہترین رشتوں کا انتظام فرما، اور ہماری بچیاں جو گھر میں بیٹھی اللہ ان کا بھی بہترین بندوبست فرما۔ اے کریم داتا، مہربانی فرما، گھروں کے اندر جتنے مشکلات ہیں اللہ سب ختم فرما، کہ ہمارے ساتھ اللہ بیچار گھر کی وجہ سے پریشان اللہ، سب کو اپنے گھر عطا فرما۔ اے کریم داتا، سب کو اپنے گھر عطا فرما کریم داتا۔ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ تیرے بیٹے ہیں نہ اللہ تیرے والدین ہیں، اور ہر محلے میں ہر جگہ تو نے اپنا گھر بنایا ہے، جن کے والدین ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں اللہ ان کو بھی گھر عطا فرما۔ اے کریم داتا،
ہماری تمام دعاؤں کو جو نا قبول و منظور فرما۔ اللہ مہربانی فرما، اللہ ہمیں اپنے مشائخ سے دور نہ فرما، اپنے سلسلے کے حضرات سے دور نہ فرما۔ اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے بھی قبول و منظور فرما، مرتے دم تک کے لیے قبول و منظور فرما، کریم داتا دور دیر کے لیے قبول فرما۔ ہماری تمام اللہ جو ہے یہ استعداد آپ نے جو دی، اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما، ہماری وجہ سے پوری دنیا میں دین عام فرما۔ اے پیارے اللہ، ہماری وجہ سے پوری دنیا میں دین عام فرما۔ اللہ ہمارے اس مدرسے کی حفاظت خصوصی طور پہ فرما، عمومی طور پہ تمام مدارس کی حفاظت فرما۔ اے کریم داتا، یہاں جو ہماری بچیاں پڑھنے آتی ہیں اللہ سب کو انتہائی اللہ والا بنا، یا اللہ اس قرآن عزیز کے ذریعے اپنا قرب نصیب فرما۔ ہماری ایک بچی دل کا مریض ہیں، دعا فرمائے اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، اس قرآن حدیث کی برکت سے اس کے دل کا مسئلہ حل فرمائے۔ اللہ ہمارے سب بچیوں کو نیکوکار بنا، اللہ پردے کی جو نا اہتمام نصیب فرما۔ اللہ ہمارے پاس علم کوئی نہیں ہے، علیم اور عالم تو آپ ہی، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما۔ اللہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ اس مدرسے کی خود ہی حفاظت فرما لیجئے۔ کریم داتا جنہوں نے وقف کیے ان کو بھی بہترین بدلے دنیا آخرت میں عطا فرما، جو ان کے جو نا مالی جانی وقتی زبانی جس قسم سے بھی اللہ مدرسے کی خدمت کرنے والے سب کو اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما، سب کو اپنا قرب اپنا تعلق نصیب فرما، مہربانی فرما۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اے پیارے اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، بار بار بلا لیجئے اللہ، بار بار بلا لیجئے اللہ۔ انتظار ہے کب وہ دن آئے کہ ہمیں حرام باندھے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ تیرے گھر کی طرف آئے، اللہ وہ دن بار بار دکھا دیجئے اللہ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایمانی کیفیت، اللہ روحانی کیفیت کے ساتھ بار بار حاضری نصیب فرما۔ اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما، اللہ روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضری نصیب فرما۔ اللہ بار بار اولاد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، یہ جو ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہیں اللہ، بے شک اللہ ہم فقیر و مسکین ہیں، ہمارے پاس کوئی سبب نہیں ہے، لیکن اللہ تو مسبب الاسباب ہے، مفتح الابواب ہے، اللہ راز دروازے کھولنے والا، اسباب پیدا کرنے والا اللہ تو ہی ہے۔ اللہ ہمارے لیے غیبی اسباب بنا لیجئے، بار بار بلا لیجئے۔ کریم داتا مسکن بھی مدینہ شریف بنا لیجئے، مدفن بھی مدینہ شریف بنا لیجئے۔ جنت البقیع میں اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما لیجئے، جب تک زندہ اللہ کامل ایمان یقین کی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے شیخ حضرت مرشد عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا پیر اسلم صاحب دامت، ان کی زندگی میں، اعمال میں، سوچوں میں، فکر میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں، خانقاہوں میں، مساجد میں، ان کے مدارس میں، ان کے فیصلوں میں اللہ برکت عطا فرما، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم رکھ فرما، اللہ عافیت فرما، اللہ ان سے ہمیں دور نہ فرما، اپنے مشائخ سے اللہ دور نہ فرما۔ بے شک اللہ ہم بڑے بے ادب ہیں، ناکارہ ہے اللہ، نا اہل ہے، تو اہل بنا، با ادب بنا، اللہ اپنے مشائخ سے دور نہ فرما، ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم داتا تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ مہربانی فرما، اللہ مہربانی فرما، اللہ مہربانی فرما۔ کریم داتا کرم کا معاملہ فرما، اللہ تیرے در میں جتنے خیریں ہیں سب ہمیں عطا فرما، جتنے شرور فتنے فساد سب سے محفوظ فرما، سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ جو ہمارے مشائخ چھوٹے بڑے والدین بھائی دوست احباب رشتہ دار جتنے بھی دنیا سے گئے اللہ سب کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما، اپنی جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما، ہم سب کے ساتھ کافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ جب دنیا سے جائے آخری وقت ہو، اے کریم داتا ہمارے یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں درس نظامی، اللہ ان کو بھی اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما۔ ہم نے تو اللہ بسم اللہ کی، اس کے لیے کوئی بہترین جگہ کا بھی بندوبست فرما، اللہ بنین کے مدرسے کا بھی کوئی بندوبست فرما، اللہ مہربانی فرما۔ کریم داتا ہمارے سامنے جتنے بھی مشکلات ہیں رکاوٹ ہے اللہ ختم فرما، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم نے اپنے استعداد کے مطابق مانگا، اے کرم والے اللہ تو اپنی شان کے مطابق جو تیری شان رحیم و کریم ہے عطا فرما۔ ہم نے اللہ سے روزے کا ارادہ کیا، ہمارے لیے نکلنا آسان فرما، جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما۔ اللہ ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رکھ لیجئے، دور نہ فرما، جب دنیا سے جائے آخری وقت ہو سب کے لیے وہ دل پہ کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رحمت